اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ سنت اطاعت میں خداوند تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، قانون اطاعت اللہ کا، کہ اللہ کے فرمان کی بجاوری و اطاعت کریں۔ اطاعت فرمان خدا بجا لانا ہے، چونکہ انسان مرحلہ ایمان میں اللہ کو اپنا فرمان روا مانتا ہے، اور مرحلہ عمل میں فرمان روا کے فرامین کی اطاعت و بجا آوری و فرمان برداری کرتا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ اللہ کی اطاعت کرو، اور رسول اللہ کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی اطاعت کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ اللہ، رسول اللہ اور اولی الامر کے علاوہ جن انسانوں کی یا جن گروہوں کی یا جن طبقات کی اطاعت کرتا ہے وہ ممنوع ہے۔ ساتھ ہی حق تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ اللہ کے علاوہ اور اللہ کے رسول کے علاوہ اور اولی الامر کے علاوہ وہ افراد، شخصیات اور حکام یا طبقات، گروہ ایسے کہ عموماً انسان و بالخصوص مومن انسان ان کی اطاعت کرتا ہے، یا وہ انسان سے، مومن سے اطاعت کرواتے ہیں، یا ماحول ایسا بن جاتا ہے جس میں مومن ان کی اطاعت کرنے لگتا ہے، اس سے نہی کی گئی ہے، روکا گیا ہے کہ ان کی اطاعت نہیں کر سکتے ان کی اطاعت۔ ان امور میں سے یا ان عوامل میں سے جو اللہ کے مقابلے میں اطاعت کرواتے ہیں، یا انسان مومن بعض اوقات ان کی اطاعت کرتا ہے اور غیر مومن ہمیشہ ان کی اطاعت کرتا ہے، جیسا پہلے بیان ہوا تھا کہ ہر انسان عملاً ہر آن اور ہر وقت و ہر لحظہ فرمان برداری کی حالت میں ہوتا ہے، اطاعت کی حالت میں ہے انسان، ہر انسان۔ اگر ظالم و جابر ہے تو بھی اطاعت کی حالت میں ہے، اگر طاغوت ہے، حکمران ہے، تو بھی حالت فرمان برداری و حالت اطاعت میں ہے، اگر بہت قہار جبار انسان ہے تو بھی حالت اطاعت کے اندر ہے۔ لیکن اللہ کی اطاعت میں نہیں ہوتے، اللہ کی اطاعت کے بجائے دوسروں کی اطاعت میں ہوتے ہیں، اور انہی کی اطاعت سے حق تعالیٰ نے روکا ہے کہ بالعموم انسان اکثر حالات میں جن کی اطاعت میں ہوتے ہیں ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی ہے، اور روایات کے اندر بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین میں بھی ان کا ذکر ہے، اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے کلمات نورانی میں ان کا ذکر آیا ہے، جن کی انسان عموماً اطاعت کرتا ہے۔ نفس امارہ ہے انسان کا، خواہشات ہیں انسان کی، غرائز ہیں انسان کے، اور اس کے علاوہ شیاطین ہیں، شیطانی ابلیسی ہے، شیطانی جنی انسان کو فرمان دیتا ہے اور انسان اس کی اطاعت کرتا ہے۔ اسی طرح طاغوت ہیں، حکام ہیں، حکمران ہیں، کبراء ہیں، بزرگان ہیں، اور سادات ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، ایسے لوگ جنہوں نے طاقت، جنہوں نے ثروت یا کسی
بھی جہت سے دوسروں کے اوپر برتری حاصل کر لی ہے، ملا ہیں، برتری حاصل کر کے دوسروں کو اپنی رعایا بنا لیا ہے اور ان سے اطاعت کرواتے ہیں۔ یہ تمام طبقات قرآن کریم نے ذکر فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بیان کیا ہے کہ ان کے لیے اطاعت کروانا جائز نہیں ہے، اور جو ان کی اطاعت کرتے ہیں انہیں بھی روکا گیا ہے کہ آپ کے لیے ان کی اطاعت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ وہ فرمان نہیں دے سکتے، اور برفرض اگر معصیت کرتے ہوئے، طغیان کرتے ہوئے دوسروں کو فرمان دیتے ہیں تو مومنین کے اوپر ان کا فرمان بجا لانا ممنوع ہے اور حرام ہے اور جرم ہے۔ اگر مومنین نے کسی بھی دلیل سے ان کی اطاعت کی، اس سے نہی کی گئی ہے۔ متعدد آیات کے اندر یہ ممانعت اطاعت کا ذکر آیا ہے کہ آپ ان طبقات کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ ان میں سے سورہ مبارکہ قلم میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے ایک جامع بیان کے اندر کفار کی اطاعت کی ممانعت کا حکم دیا ہے کہ آپ کفار کی اطاعت نہیں کر سکتے، اور یہ مخصوص نہیں ہے چونکہ منافقین کی اطاعت نہیں کر سکتے، ملا کی اطاعت نہیں کر سکتے، کبرا و سادہ کی اطاعت نہیں کر سکتے، اسی طرح احبار و رہبان کی اطاعت نہیں کر سکتے، اور انہیں فرائض و طواغیت کی اطاعت نہیں کر سکتے۔ الگ الگ آیات میں ان سب کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مبارکہ قلم میں اطاعت سے بھی روکا گیا ہے، کفار کی اطاعت سے، اور ان تمام طبقات کی اطاعت سے جن کی اطاعت روا نہیں ہے، جن کی اطاعت جائز نہیں ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر وہ اطاعت کرواتے ہیں۔ مثلاً طاغوت اگر انسان سے اطاعت کروانا چاہتا ہے یا مومنوں سے، وہ کیا کرتا ہے، کیسے اطاعت کرواتا ہے، یہ بات ہم بعد میں بیان کریں گے، پڑھیں گے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کو اور دیگر مصر کے اندر مقیم انسانوں کو اپنی اطاعت پہ کس طرح سے مائل کیا۔ اس کے لیے قرآن کریم نے وجہ ذکر کی ہے کہ اس نے قوم کو خفیف بنایا، اس نے ہلکا بنایا، سبک سر بنایا اور احمق بنایا، بے وقوف و بے شعور کیا، اور بے شعور بنا کر ان سے اطاعت کا کام لیا ہے۔ یہ قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے اس وجہ سے اطاعت کی۔ اسی طرح سورہ قلم میں بھی ذکر کیا جا رہا ہے کہ مختلف طبقات یا پریشر گروہ فشار وجود میں آتے ہیں، ثروت مند طبقہ، ملا اور مفاد پرست طبقہ، یا مختلف اقوام، مختلف برادریاں، مختلف شخصیات، یہ بعض اوقات آتے ہیں اور مومنین کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں، یا مومنین کے پیشوا کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں کہ ان کی بات مانی جائے۔ وہ کس حیلے سے استفادہ کرتے ہیں اور کس کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ جس نقطہ ضعف سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اطاعت کرواتے ہیں، اس کی بھی قرآن کریم نے نشاندہی فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ کے اندر۔ اور اسی طرح یہ بھی بیان فرما دیا ہے کہ آپ نے ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ جو نہی ہے کہ آپ نے اطاعت نہیں کرنی، اطاعت کا دائرہ بھی ساتھ ہی ذکر فرما دیا ہے کہ اطاعت کس کو کہتے ہیں۔ ایک صورت اطاعت کی یہ ہے کہ ایک طرف سے حکم آئے، امر آئے، اور دوسرا اسے بجا لائے، یہ مسلم اطاعت ہی کہلاتا ہے۔ جس کی طرف سے بھی فرمان آئے، حکم آئے، آمرانہ حکم آئے، اور دوسرا انسان اس کو بجا لائے، یہ اطاعت شمار ہوگا۔ لیکن اس آیہ کریمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نہی فرمائی، اور بالطبع مومنین کو بھی
ماں نے فرمایا کہ آپ نے کفار کی اطاعت نہیں کرنی، ان گروہوں کی مشرکین کی اطاعت نہیں کرنی، دشمنوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ تو ظاہر ہے وہ فرمان دینے کی حالت میں نہیں تھے، اور نہ ہی مسلمین و مومنین ان کے فرمان کو قبول کرتے تھے، نہ رسول اللہ پر، نہ انہیں یہ جرأت تھی کہ وہ آ کر رسول اللہ کو امر کرتے، بلکہ اطاعت سے مراد یہ ہے کہ ان کی رائے، ان کا مشورہ، ان کی تجاویز اور ان کی ایما، ان کی خواہش، ان کے دباؤ کے نتیجے میں جو ان کا موقف ہے اسے ماننا بھی اطاعت کے زمرے میں آتا ہے، چونکہ کفار و مشرکین امر نہیں کرتے تھے۔ امر وہ کرتا ہے کہ جس کا تعلق ہو اور جس کا ایک ربط ہو، جو جماعت مومنین کے اندر موجود ہو اور اس حالت میں ہو کہ امر کر سکتا ہو، ایسی اس کی حالت ہو، وہ فرمان دے سکتا ہو۔ لیکن جیسے حکمران ہیں، مومنین جن حکومتوں میں رہتے ہیں، ان حکومتوں کے حکام تمام دنیا میں مومنین آباد ہیں، اور جس ملک میں آباد ہیں اس ملک کے حکام ہیں، وہ حکام اس حالت میں ہیں کہ مومنین کو دوسروں کی طرح، جس طرح غیر مومنین کو حکم دیتے ہیں اور ان کے لیے قوانین بناتے ہیں، مومنین کے لیے بھی وہی قوانین ہیں اور مومنین بھی انہی قوانین کے پابند ہیں۔ بس یہ امر کر سکتے ہیں، امر کر سکتے ہیں سے مراد یہ کہ ان کے ساتھ تعلق عوام کا یا مومنین کا اسی طرح کا ہے کہ وہ حکام شمار ہوتے ہیں اور وہ حکمران شمار ہوتے ہیں۔ لیکن کفار و مشرکین جو دشمن ہیں، مد مقابل ہیں، اور ان کو کوئی حکومت بھی نہیں ہے ان کی، اور مومنین ان کی حکومت کے تحت نہیں زندگی بسر کر رہے، بلکہ مشرکین و کفار مکہ میں ہیں اور مومنین مدینہ کے اندر آباد ہیں۔ مشرکین مکہ کی اطاعت نہیں کرنی، تو یہاں پر مشرکین مکہ و کفار مکہ حکمرانی کی حیثیت نہیں رکھتے تاکہ مومنین ان کے فرمان کو بجا لائیں یا یہ صدق کرے کہ وہ حکم دے سکتے ہیں ان کو، بلکہ یہاں پر اطاعت یہ ہے کہ چونکہ ان کا ان کے ساتھ نزاع ہے، دشمنی ہے، اختلاف ہے، اور اس دشمنی کے خاتمے کے لیے ان کے پاس کچھ راہ حل ہیں، تجاویز ہیں، اور ان کے پاس کچھ آج کے عامیانہ زبان کے مطابق ان کے کچھ آپشنز ہیں، ان کے پاس کچھ رائے حل ہیں، کچھ سلوشنز ہیں، وہ پیش کرتے ہیں کہ ہم اپنی دشمنی ختم کرتے ہیں یا دشمنی میں کمی کرتے ہیں، ہم کچھ سمجھوتا کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اس سمجھوتے کے لیے جو کچھ وہ رائے حل لے کر آتے ہیں، اس راہ حل کو ماننا بھی اطاعت شمار ہوتا ہے۔ دشمنوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ اگر آپ نے ان کی بات مان لی اور ان کی شرائط پر آپ نے ان سے سمجھوتا کیا تو یہ ان کی اطاعت شمار ہوگی۔ بس اس جہت سے بھی قرآن کریم کی ان آیات کے اندر دائرہ اطاعت کو بھی وسعت دی گئی ہے کہ امر ماننا بھی اطاعت ہے، حکم ماننا بھی اطاعت ہے، اور ان کی طرف سے راہ حل جو مشرکین کا، کفار کا راہ حل ہو مومنین کے لیے، یہ ماننا بھی اطاعت ہے، اور ایسے ہی مومنین کی جانب سے ان کی تجاویز ماننا بھی اطاعت کے زمرے میں آئے گا۔ بھلے اگر آپ ان کے ساتھ صلح کرنا چاہتے ہیں تو ان کی تجاویز پر نہیں کریں گے یا ان کی شرائط پر نہیں کریں گے تاکہ ان کی اطاعت شمار نہ ہوتی ہو، وہ مومنین کی شرائط پر ہوگی۔ صلح یا مومنین جس طرح سے چاہیں گے ان کی اس طرح سے ان کے ساتھ سمجھوتا ہوگا، یا اللہ کی طرف سے فرمان آئے کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں یا یہاں حکم یہ ہے، اس صورت میں اللہ کی اطاعت ہو جائے گی، نہ کفار کی اطاعت۔ مثلا اگر کفار کے ساتھ جنگ ہے مومنین کی اور مومنین چاہتے ہیں کہ ان کے کفار کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کریں تو اللہ کی طرف سے فرمان آئے گا۔ اگر خداوند تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا اور اس حکم کے مطابق کفار کے ساتھ کوئی حکمت عملی مومنین نے اپنائی، یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مومنین
کفار کی تجاویز لے کر ان کے ذریعے سے معاملہ حل کریں، یہ جائز نہیں ہوگا ان کے لیے۔ کفار و دشمنان دین مومنین سے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو توقع رکھتے ہیں سمجھوتے کے لیے، اور جسے قرآن نے اطاعت شمار کیا ہے اور اس سے منع کیا ہے کہ ہرگز یہ اطاعت ہوگی ان کی اور نہیں کرنی، اور ساتھ ہی وضاحت بھی کر دی ہے۔ سورہ مبارکہ قلم میں آیا 8 کے بعد فلا، اس سے پہلے وہ اصل ماجرا جو تھا وہ ذکر کیا ہے اور بتا دیا ہے کہ یہ مفتون ہیں، فتنہ زدہ ہیں یہ لوگ، اور اب یہ گمراہ ہیں اور خدا کی ذات ان سے آگاہ ہے۔ آپ کے پاس آئیں گے اور آ کر آپ کو اپنی جانب سے یہ گمراہ لوگ، یہ مفتون جنہوں نے رسول اللہ کی کردار کشی کی ہوئی ہے، دباؤ ڈالا ہوا ہے، دباؤ میں رکھ کر اب آتے ہیں آپ سے سمجھوتے کی بات کرتے ہیں۔ ودّو لو تدہنوا فیدہنون، یہ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، خواہش ان کی یہ ہے، مودت ان کی یہ ہے کہ لو تدہن، آپ مداہنہ کریں ان کے ساتھ، آپ مداہنہ کریں، مداہنہ کی توقع لے کر آتے ہیں آپ سے، آپ مداہنہ کریں تاکہ وہ بھی مداہنہ کریں، فیدہنون، آپ کے مداہنہ کے جواب میں وہ بھی مداہنہ کریں آپ کے ساتھ۔ یہ قرآن کریم کی اصطلاح ہے اور مومنین کو اس سے آگاہی ضروری ہے۔ مداہنہ جس سے قرآن کریم نے روکا ہے، ایک ایسا اقدام ہے جو نقصان دہ ہے، تباہ کن ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ یہ دشمن کی خواہش ہے، یہ آپ کے دشمنوں کی تمنا ہے، دشمن دین کی خواہش ہے کہ آپ مداہنہ کریں اور وہ بھی آپ کے ساتھ مداہنہ کریں۔ ایک وہ آپ سے موقف، ان کا ایک موقف ہے، اصل کوئی چیز جو محل نزاع ہے آپ دونوں کے درمیان، جس پر اختلاف ہے، جس پر جنگ ہے، جس پر جھگڑا ہے، جس پر دشمنی ہے، اسی شے کے متعلق آپ سے مداہنہ کی توقع و امید لے کر آئے ہیں۔ البتہ اپنی طرف سے بھی مداہنہ کی ہی گنجائش رکھ کر آئے ہیں کہ ہم بھی مداہنہ کرتے ہیں اور آپ بھی مداہنہ کریں، لیکن پہلے رسول اللہ مداہنہ کریں، مومنین کی طرف سے ہو، پھر دشمن مشرکین و کفار مداہنہ کریں گے۔ قرآن کریم کا اس بات کی نشاندہی کرنا کہ مداہنہ کے حیلے سے آپ سے جو بات کریں گے اور آپ نے اگر مداہنہ کیا تو یہ اطاعت ہو جائے گی ان کی، فلا تطع، ان جھوٹوں کی، ان مکذبین کی بالکل آپ نے اطاعت نہیں کرنی، ان کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کرنا۔ یہ چیزیں آج مبتلا بے ہیں اور عہد رسول اللہ سے زیادہ آج ابتلا ہے مومنین کی ان کے اندر۔ عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی یہ جنگ تھی، چونکہ آغاز حق و باطل کا ٹکراؤ وہیں سے ہوا ہے، امت وہیں سے تشکیل پائی ہے، نظام دین وہیں سے تشکیل پایا ہے، اور اس پہلے قدم پر ہی یہ نزاع، یہ دشمنی، یہ جھگڑا پیدا ہو گیا، یہ خصومت پیدا ہوئی ہے، اور اس خصومت کے تحت کئی معرکے، کئی مواقع پر جنگ ہوئی ہے، کئی مواقع پر صلح ہوئی ہے، و اس اثناء میں مداہنہ کا بھی انہوں نے راستہ اپنایا۔ قرآن کریم نے جنگ کا حکم دیا ہے، جہاد کا، جب ضرورت پڑی مشرکین کے ساتھ جنگ کی تو فرمایا جنگ کریں، بعض اوقات صلح کی ضرورت پڑی اور جب مصالحت کی بات آئی تو قرآن نے حکم دیا کہ یہاں پر صلح کریں، جس طرح حدیبیہ میں صلح کی، وہاں جنگ نہیں ہوئی۔ لیکن جب جنگ و صلح کے ساتھ ایک تیسری چیز و ایک تیسرا حیلہ مشرکین نے اپنایا اور
مومنین کی طرف آئے، رسول اللہ کی طرف آئے، اس سے قرآن نے روک دیا کہ یہ نہیں کر سکتے، مذمت اور سرزنش کی ہے کہ یہ اطاعت مشرکین ہو جائے گی۔ جنگ کرنا اللہ کی اطاعت ہے، صلح کرنا حکم خدا سے یہ اللہ کی اطاعت ہے، لیکن دشمنوں کے ساتھ مداہنہ کرنا یہ مشرکین کی اطاعت ہو جائے گی، یہ کفار کی اور دشمنوں کی اطاعت ہو جائے گی۔ خوب عرض کیا کہ یہ آج درپیش ہے کہ آج یہ جنگ دائرہ اس کا وسیع ہو گیا ہے، بہت پھیل گیا ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہے یہ جنگ، اور بالخصوص اس وقت پورا خطہ مشرق وسطیٰ جہاں پر اصل آبادی ہے، جو مرکز ہے جہان اسلام کا، یہ اسی جنگ کی زد میں ہے، اور اس میں جو ممالک ہیں دشمنوں کے ساتھ کچھ حلیف بن گئے ہیں، ان کے دشمنوں کے کچھ ان کے ساتھی بن گئے ہیں، کچھ دشمنوں کی ایما پر یعنی مطیع بن گئے ہیں، قرآن کریم کے فرمان کے مطابق کچھ ایسے ہیں جو دشمنوں کی صف میں شامل ہو گئے ہیں اور اطاعت کفار میں آ گئے ہیں، باقاعدہ طور پر، رسمی طور پر، سرکاری طور پر، اور اعلان کر کے اطاعت کفر و کفار میں آ گئے ہیں۔ ایک یہ گروہ ہے۔ ایک گروہ اور ہے جو حالت جنگ میں ہے ان دشمنوں کے ساتھ، ان کفار کے ساتھ، مختلف سرزمینوں میں، فلسطین میں حالت جنگ میں ہیں ان کے ساتھ، اور کشمیر میں حالت جنگ میں ہیں ان کے ساتھ، اسی طرح شام میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، عراق میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، یمن میں ان کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں۔ لیکن کچھ ممالک میں یا کچھ ایسے دیگر مسلم سرزمینوں پر حالت اطاعت میں نہیں ہے، صلح بھی نہیں ہے، جنگ بھی نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مداہنہ کا عمل ہے کہ ہم دشمنوں کے ساتھ مداہنہ کریں۔ مثلا اس وقت عرب ممالک یہ مشرکین و کفار کی اطاعت میں ہیں، اور چند اور سرزمینیں جہاں پر کفار و مشرکین کے ساتھ حالت جنگ میں ہیں، صہیونزم کے ساتھ حالت جنگ و نزاع میں ہیں۔ لیکن جس طرح ایران کے اندر یہ ابھی دباؤ ہے کہ مداہنہ کریں، اور ایک گروہ وہاں یہ پیدا ہوا ہے باقاعدہ ذمہ دار لوگوں کا، صاحب اختیار لوگوں کا، کہ ہم دشمنان دین کے ساتھ مداہنہ کریں، اور یہ مداہنہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وقت کی ضرورت ہے، بلکہ ہماری قوم کی، سرزمین کی، ملت کی ضرورت ہے، اور ہم اس میں مداہنہ کریں۔ بس جس چیز سے قرآن روک رہا ہے کہ یہ دشمنوں کی خواہش ہے کہ آپ مداہنہ کریں، پہلی ان کی خواہش یہ کہ آپ ان کی اطاعت کریں، کھل کے ان کی قیادت میں آ جائیں، ان کے پرچم کے نیچے آ جائیں، جیسے عرب ممالک آ گئے ہیں۔ جو چیز کفار کو ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ جنگ کریں، جس طرح بعض سرزمینوں پر یہ جنگ ہو رہی ہے۔ اور تیسری چیز جو پسند ہے ان کو، یعنی اطاعت کے بعد عرب ممالک نے جو کچھ کیا ہے اور بعض دیگر مسلمان ممالک نے جو کیا ہے، اس کے بعد جو چیز ان کو پسند ہے وہ جنگ نہیں بلکہ مداہنہ ہے، کہ ہم مداہنہ کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اور قرآن کریم نے اسی لیے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ اطاعت جرم ہے، جس طرح ان کی اطاعت میں کھل کے آنا، بیعت کرنا اور ان کی قیادت و رہبری کو تسلیم کرنا یہ حرام ہے و جرم ہے مومنین کے لیے، مسلمین کے لیے۔ اسی طرح مداہنہ بھی جرم ہے، مداہنہ بھی جائز نہیں ہے ان کے ساتھ۔ ان کے ساتھ صرف قرآن نے حکم دیا ہے، دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کے حکم پر جنگ و جہاد کرنا ہے، اور دوسرا اللہ کے حکم پر صلح کرنی ہے۔ صلح مداہنہ نہیں ہے، صلح اور چیز کا نام ہے، مصالحہ اور چیز کا نام ہے۔ ودّو لو تدہنوا فیدہنون، کفار پسند کرتے ہیں، چاہتے ہیں، بہت شدید خواہش ہے ان کی۔ بعض علماء کے مطابق کہ محبت
سے زیادہ شدید چاہت کو ود یا مودت کہتے ہیں۔ محبت بھی چاہت ہے، حب رکھنا کہ دشمن یہ حب رکھتے ہیں، لیکن مودت یہ ہے کہ شدید حب رکھتے ہیں، اصرار کرتے ہیں اس کے اوپر، باقاعدہ مصر ہیں کہ یہ کام ہو، دستبردار نہیں ہیں۔ محبت ایک قلبی چاہت ہے جس کا ممکن ہے انسان اظہار نہ کرے، یا بعض علماء لغت نے یہ فرق محبت اور حب اور ود میں یہ فرق ذکر کیا ہے کہ اگر دل میں رہے چاہت تو اس کا نام حب ہے، اور اگر اظہار ہو جائے تو اس کا نام ود ہے۔ اور شاید دونوں خصوصیات فرق کے طور پر ملحوظ ہوں۔ ایک یہ کہ عام معمول کی اگر چاہت ہو حب ہے، اور اگر فقط دل میں ہو تو حب ہے، لیکن اگر شدید چاہت ہو اور یہ شدید چاہت ظاہر بھی ہو جائے، اظہار بھی ہو جائے، تو اسے مودت یا حب کہیں گے۔ اور یہ کفار کے اندر یہ شدید خواہش پائی جاتی ہے، یہ اصرار پایا جاتا ہے، باقاعدہ جماعت مومنین سے اور قیادت الہی سے اور پیشوا سے یہ توقع رکھتے ہیں۔ مداہنہ، قرآن نے اس کے لیے 2 لفظ استعمال کیے، تدہنو فیدہنون۔ البتہ اور آیات کے اندر دیگر مقامات میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے دیگر مشتقات کے ساتھ اور صیغوں کے ساتھ، لیکن اس آیہ کریمہ میں 2 اس کے متعلقہ لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک تدہنو اور ایک یدہنون۔ تدہنو و یدہنون۔ تدہنو یعنی آپ کریں، مداہنہ کریں، یدہنون وہ کریں گے، صیغہ جمع ہیں، ان کے بارے میں ہے کہ وہ بھی مداہنہ کریں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مداہنہ کریں تاکہ وہ بھی مداہنہ کریں۔ اس کے نتیجے میں فا تفریح ہے، آپ کے مداہنہ پر وہ بھی پھر گنجائش نکالیں گے، وہ بھی مداہنہ کریں گے۔ مداہنہ دہن سے مشتق ہے یا دہن سے مشتق ہے عربی زبان میں، اور دہن یا دہن عربی میں ملائمت اور نرمی کو کہتے ہیں۔ وہ نرمی جو کسی سختی کے بعد شے میں پیدا کی جائے۔ بعض چیزیں خود ان کی ابتدائی حالت، طبیعی حالت ہی نرمی کی ہوتی ہے، جیسے خاک ہے مثلا نرم ہے، پہلے سے ہی نرم ہے، یا روئی ہے پہلے سے نرم ہے، یا اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اپنی پہلی حالت میں، ابتدائی حالت میں ہی نرمی کی حالت رکھتی ہیں۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سخت ہوتی ہیں پہلے، اور ان سخت چیزوں کو کسی طرح سے نرم کیا جاتا ہے۔ پہلے حالت سختی کی ہوتی ہے، پھر انہیں مختلف مراحل سے گزارا جاتا ہے، اور بعضوں کو پانی ڈالنے سے، مثلا سخت چیز ہے تو پانی ڈال کے اس کو نرم کیا جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت سخت ہیں، انہیں رگڑنے سے نرم کیا جاتا ہے۔ بعض ایسی چیزیں ہیں جنہیں کسی اور عمل کے ذریعے سے نرم کیا جاتا ہے۔ مثلا بعض زمینیں ایسی ہیں جیسے سخت زمینیں ہیں، سنگلاخ زمینیں ہیں، پتھریلی زمینیں ہیں، ان کو کھیتی باڑی کے لیے تیار کرنے کے لیے نرم کیا جاتا ہے، ہل چلایا جاتا ہے، کھدائی کی جاتی ہے، اس طرح سے یہ چیزیں نرم ہوتی ہیں۔ وہ نرمی جو شے کی اپنی ذاتی ہے یا ابتدائی حالت میں اس کے اندر پائی جاتی ہے، اسے دہن نہیں کہتے، وہ نرمی الگ ہے۔ مثلا اگر زمین پہلے سے ہی نرم ہو، جیسے ریتلی زمین ہے، باریک ریت ہو جہاں پر، جیسے صحراؤں میں ہوتا ہے، صحرا، ریتلے صحرا، ریگستان نرم ہوتے ہیں، اگر انسان پاؤں رکھے اندر دھنس جاتا ہے، یا کوئی حیوان بھی اگر ان کے اندر اترے تو وہ دھنس جاتا ہے۔ اس سرزمین کو، اس نرمی کو سہل کہتے ہیں۔ سہل، سہولت بھی نرمی ہے، لیکن یہ وہ نرمی ہے جو پہلے سے اس کے اندر خود ابتدائی طور پر موجود ہے، اس کی شخصیت کا حصہ ہے، اس کے وجود کا حصہ ہے۔ باہر سے اس کے اندر یہ نرمی کسی ہیلے کی مدد سے، کسی عمل کے نتیجے میں، یا کسی شے کے اضافہ کرنے کے نتیجے میں یہ نرمی اس کے اندر پیدا نہیں کی گئی، بلکہ خود پہلے سے اس کے اندر
نرمی پائی جاتی ہے، اس کو سہل کہتے ہیں، سہولت۔ لہٰذا سہل کا ایک معنی سہول جمع ہے اس کی، صحراؤں کو کہتے ہیں، صحرا ان کو سہول بھی کہتے ہیں، جو پہاڑوں کے مقابلے میں ہیں، مثلا جبال ہیں اور جبال کے مقابلے میں سہول ہیں، یا جیسے دعاؤں میں بھی ہے کہ انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے رزق کے لیے کہ مجھے معلوم نہیں میرا رزق کہاں ہے، آیا پہاڑوں میں ہے یا سہول میں ہے، یعنی صحراؤں میں ہے، مجھے نہیں معلوم، اور میں حیرت کے ساتھ اس کے لیے اس کی جستجو میں مارا مارا پھر رہا ہوں۔ بس دہن نرمی کو کہتے ہیں، لیکن اس نرمی کو کہتے ہیں جو زمین کے اندر، سخت زمین کے اندر کسی عمل کے نتیجے میں پیدا کی جاتی ہے۔ چونکہ مختلف چیزیں سخت ہوتی ہیں، جیسے آج کل مصنوعی چیزیں جو صنعت کی وجہ سے انسان نے بنا لی ہیں، یہ بھی سخت ہوتی ہیں اور انہیں بھی نرم کیا جاتا ہے۔ مختلف ذریعے ہیں نرم کرنے کے، جیسے کسی کو پیسا جاتا ہے، کسی شے کو پانی ڈالا جاتا ہے، کسی کی کھدائی کی جاتی ہے، کسی چیز کو اس سے کوٹا جاتا ہے تاکہ وہ نرم ہو جائے۔ سخت چیزیں اس طرح نرم ہوتی ہیں۔ نرم کرنے کا، سخت چیزوں کو، سخت اشیاء کو نرم کرنے کا ایک ذریعہ جو ہمیشہ معمول ہے اور ملائم کرنے کا ایک ذریعہ تیل ہے۔ جیسے آج کل صنعتوں میں تیل استعمال ہوتا ہے، روغن استعمال ہوتا ہے، اس لیے تیل کو بھی عربی میں دہن کہا جاتا ہے۔ دہن کا اصل معنی تیل نہیں ہے، بلکہ دہن کا اصل معنی نرمی ہے، ملائمت ہے۔ جو چیزیں سخت ہیں اور کھردری ہیں، غلیظ ہیں، خشن ہیں، جن کے اندر ملائمت نہیں پائی جاتی، ان کو ملائم کرنے کے لیے تیل کا استعمال کیا جاتا ہے، اور تیل کے استعمال کے بعد ان کے جو متعلقہ استعمال ہے اس کے قابل ہو جاتی ہیں۔ مثلاً آئے دن یہ مشینیں ان کو تیل پہنچاتے ہیں، بلکہ گاڑیوں کے اندر، صنعتوں کے اندر جہاں دھاتیں استعمال ہوتی ہیں، لوہا استعمال ہوتا ہے، مسلسل تیل کی رسائی ایک دائمی عمل کے طور پر رکھی جاتی ہے۔ گاڑیوں کے اندر آئل ڈالا جاتا ہے، موبل آئل گاڑیوں کے اندر ڈالا جاتا ہے، یعنی یہ مخصوص آئل ہوتا ہے انجن کے لیے، موٹروں کے لیے، گاڑیوں کے لیے۔ چونکہ وہ ساری دھاتوں سے بنی ہوئی ان کی مشینری ہے، گراریاں ہیں، اور ان کے مختلف پرزے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہیں اور انہیں حرکت کرنی ہے، چلنا ہے، اور لوہا لوہے کے ساتھ مل کر جب حرکت کرتا ہے تو کھردرا ہو جاتا ہے، اس میں رگڑ پیدا ہوتی ہے، گرم ہو جاتا ہے، اور حرکت اس کی سری نہیں ہوتی، لہٰذا اس کو تیل کے ذریعے سے ملائم کیا جاتا ہے۔ یہ موبل آئل اس کے اندر جب ڈالا جاتا ہے، اور اس گاڑی کے اندر باقاعدہ جس طرح انسان کے جسم کے اندر خون کی رسائی کا ایک نظام ہے، گاڑیوں کے اندر اسی طرح سے انجن کے مختلف حصوں میں اس تیل کی رسائی کا نظام بنا ہوا ہے، اور اگر یہ تیل نہ پہنچے، مسلسل نہ پہنچے انجن کو، بے شک یہ ایندھن نہیں ہوتا۔ گاڑی کے اندر دو قسم کے تیل ڈالے جاتے ہیں، ایک ایندھن کے طور پر، فیول کے طور پر ڈالا جاتا ہے، جیسے پٹرول ہے، ڈیزل ہے، اور اس سے ملتی جلتی چیزیں، یہ جلتی ہیں، یہ تیل جا کر انجن کے اندر، انجن اس کو جلاتا ہے، اور یہ اس کے جلنے کے نتیجے میں حرارت پیدا کرتا ہے، انرجی پیدا کرتا ہے، جس سے انجن گاڑی کو حرکت دیتا ہے۔ یہ ملائمت کے لیے نہیں ہوتا پٹرول اور ڈیزل، یہ ایندھن ہے، اس نے جلنا ہے وہاں پر اور انرجی پیدا کرنی ہے۔ ایک اور گاڑی کے اندر ایک اور ڈھکن ہوتا ہے، ایک اور جگہ بنی ہوتی ہے جس کے اندر یہ دوسرا تیل ڈالا جاتا ہے، موبل آئل ڈالا جاتا ہے، یا گاڑی کے اور حصوں میں ڈالا جاتا ہے۔
یہ جو دوسرا تیل ڈالا جاتا ہے موبل آئل، یہ جلتا نہیں ہے، یہ استعمال ہوتا ہے، گردش کرتا ہے، اس کے اندر نظام ہے اس کا بنا ہوا، چلتا ہے اور گردش کرتا رہتا ہے، اور استعمال ہو کے سیاہ ہو جاتا ہے، چونکہ جو مشینری ہے جس کے اندر یہ گھومتا ہے، چل کے مسلسل آنا جانا اس کا رہتا ہے، اس کے اندر اس میں استعمال کے نتیجے میں کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، اور اسے دوبارہ گاڑی سے نکال لیتے ہیں، جتنا ڈالتے ہیں اتنا ہی نکل آتا ہے باہر، یہ پھر نیا ڈال دیتے ہیں، چونکہ آلودہ ہو جاتا ہے رگڑ کی وجہ سے، یا اس کے اندر اور چیزیں میل کچیل آ جاتی ہے۔ یہ ملائمت کے لیے ہوتا ہے، نرمی کے لیے ہوتا ہے، چونکہ گاڑی کے پرزے اور گاڑی کے مختلف حصوں میں حرکت جہاں جہاں پیدا ہونی ہے وہاں ملائمت ہوگی۔ ملائم لوہا جو دوسری لوہے کے ساتھ مل کر یا گراری کے ساتھ مل کر حرکت کرتا ہے، بس اس تیل کا کام ملائمت و نرمی پیدا کرنا ہے، غلظت کو ختم کرنا ہے، درشتی ختم کرنا ہے، اور اس کے اندر جو کھردرا پن ہے اس کو ختم کرنا ہے، ہموار بناتا ہے یا ہموار چیز کو ملائم کر دیتا ہے۔ اور روزمرہ استعمال میں ہر جگہ پر، گھریلو استعمال میں، مشینری کے استعمال میں، صنعتی استعمال میں، ہر جگہ پر تیل کا استعمال ہوتا ہے۔ جب صنعتی زمانہ نہیں تھا اور زراعتی زمانہ تھا یا تجارتی زمانہ تھا یا قبائلی دور تھا، اس وقت بھی تیل ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ کھانے کے لیے بھی بعض تیل استعمال ہوتے ہیں، وہ اور مقصد کے لیے، وہ خوراک کے طور پر، غذا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ لیکن تیل کا ایک عام استعمال مثلا بدن کے اوپر بھی، جب بدن سخت ہو جاتا ہے تو تیل سے بدن کی مالش کرواتے ہیں تاکہ نرمی آ جائے، ملائمت آ جائے تیل کے اندر، بدن کے اندر۔ اسی طرح انسان سر میں تیل ڈالتے ہیں تاکہ بالوں میں نرمی آ جائے، ملائمت آ جائے، اور بالوں کی سختی، درشتی اور خشونت بالوں کی ختم ہو جائے، نرم پڑ جائیں بال۔ اس وجہ سے تیل کو بھی دہن کہتے ہیں، چونکہ نرمی پیدا کرتا ہے ان چیزوں کے اندر جو پہلے سختی ہوتی ہے۔ دہن یا دہن اس نرمی کو کہتے ہیں جو سختی کے بعد کسی شے میں ایجاد کی جائے، اور جس چیز سے سختی دور کی جاتی ہے اس میں سے ایک تیل ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے سختیوں کو ختم کر کے ان کے اندر نرمی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی سے ادہان کا لفظ بھی نکلا ہے، یعنی یہ اول اشیاء کی سختی کو نرمی میں بدلنے کے لیے استعمال ہوا ہے یہ لفظ۔ فرض کریں لکڑی اگر سخت ہے، جس طرح کلہڑی کا دستہ لگاتے ہیں، سخت ہے تو تیل لگاتے ہیں اس کو تاکہ آسانی سے یہ اس کے اندر سما جائے، فٹ ہو جائے اس کے اندر۔ یا اور چیزیں روزمرہ کی جو گھریلو استعمال کی تھیں یا زرعی استعمال میں آتی تھیں، سخت چیزیں انہیں نرم کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہیلا استعمال کرتے تھے۔ تو چونکہ زیادہ اشیاء کی سختی، روزمرہ استعمال میں آنے والی اشیاء کی کھردرا پن، درشتی ان کی، سختی ان کی، ناہمواری ان کی تیل کی مدد سے نرم کی جاتی، نرمی اس میں لائی جاتی تھی، اس وجہ سے تیل کو دہن کہا گیا ہے۔ لیکن منحصر نہیں ہے نرمی، ملائمت پیدا کرنا تیل کے اندر، تیل کے علاوہ بھی باقی بھی ہیلے ہیں اور باقی بھی ذریعے ہیں جن کے ذریعے سے نرمی پیدا کی جاتی ہے سخت اشیاء کے اندر یا سخت چیزوں کے اندر۔ جیسے کہا کہ زمین کی سختی ہے تو کھدائی سے ہو جاتی ہے، یا ہل چلانے سے ہو جاتی ہے، یا اور مختلف طریقوں سے کی جاتی ہے۔ اس سے یہی لفظ دہن اور ملائمت انسانی رویوں میں اور انسانی امور میں بھی استعمال ہونا شروع ہوا، چونکہ انسانی رویے بھی سخت ہوتے ہیں، انسان کی باتیں بھی سخت ہوتی ہیں، انسان کا موقف بھی سخت ہوتا ہے، انسان کا مدعا بھی بعض اوقات سخت ہوتا ہے دوسروں کے بارے میں، اس کے اندر درشتگی پائی جاتی ہے، اس کے اندر بھی خشونت آ جاتی ہے۔ اکثر انسان ہیں بعض مزاج کے
بہت سخت انسان ہیں اور ان کے اندر ذرا نرمی نہیں ہوتی دوسروں کی نسبت. بعض اپنے گھروں میں بہت سخت ہیں، سخت گیر ہیں، سختی کرتے ہیں اہل خانہ پر. بعض باہر لوگوں سے معاشرت میں سخت ہوتے ہیں، اور بعض اگر کوئی اختیار انہیں دے دیا جائے کسی ادارے کا یا کسی خاص شعبے کا، اس کے اندر اپنے ماتحتوں کے اوپر بہت سخت گیر ہوتے ہیں، سخت ہوتے ہیں. بعض اخلاق میں سخت ہوتے ہیں، بد اخلاقی ان کے اندر جس کو کہتے ہیں، یعنی اخلاق کی درستگی اور اخلاق کی سختی، صعوبت جو بد اخلاقی سمجھی جاتی ہے. کسی کے لیے نرمی نہیں ہوتی ان کے اندر، تو یہ بھی سختی ہے. اس سختی کو نرم کرنا بھی دہن کہلاتا ہے. اس سختی کو نرم کرنا یعنی انسان کے مزاج کی سختی، انسان کے موقف کی سختی، انسان کے مدعا کی سختی، انسان کے لہجے کی سختی، انسان کے گفتگو کی سختی، انسان کے انداز کی سختی کو بھی دہن کہا جاتا ہے. اور یہی لفظ استعمال ہوتا ہے پھر آگے بڑھ کر انسانی امور کے اندر ہی، کہ جہاں پر انسان کا کسی دوسرے کے ساتھ پالا پڑتا ہے، نزاع ہوتی ہے اور متقابل دعویٰ رکھتا ہے، انسان مدعا رکھتا ہے کہ آئے دن بعض انسان بعض دوسرے انسانوں کے حق تلفی کرتے ہیں، بعض دوسرے انسانوں کے حقوق پہ تجاوز کرتے ہیں، انہیں ضرر پہنچاتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں، اور ایک دوسرے کے اموال میں تصرف کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اموال چھین لیتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، اور ان کے درمیان نزاع پیدا ہو جاتی ہے، جھگڑا پیدا ہو جاتا ہے، اور کھینچا تانی ان کے اندر آ جاتی ہے. اس کے نتیجے میں بعض اوقات آپس میں ہاتھا پائی ہو جاتی ہے اور باقاعدہ ایک جسمانی جنگ کی حالت ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات یہ عدالتی محکموں میں چلے جاتے ہیں، محاکمے عدل میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر قاضی بیٹھا ہوتا ہے اور وہاں جا کر دونوں اپنا اپنا مدعا پیش کرتے ہیں. یہ بھی روزمرہ انسانوں کا آپس میں ٹکراؤ، انسانوں کے لین دین میں اختلاف، نزاع اور گفتگو میں، بات چیت میں، معاشرت میں روزمرہ قدم قدم پر انسانوں کا آپس میں الجھن پیش آتی ہے انسانوں کی. ایسے موقعوں پر اب اگر دو فرد ہیں، ان کے آپس میں کسی بھی بات میں نزاع ہوئی ہے، اختلاف ہوا ہے، اور دونوں دعوے دار ہیں اپنے اپنے حق کے، یا دوسروں کو متہم کرتے ہیں کہ غلطی اس کی ہے، جرم اس کا ہے، قصور اس کا ہے، اور میں بے گناہ ہوں، میں بے قصور ہوں. ایسے موقعوں پر، نزاع کے موقع پر بھی، جہاں مدعا متقابل ہوتا ہے، ایک دوسرے کے برابر، ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے طلب رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر دعوے دار ہوتے ہیں، یہاں بھی سختی آ جاتی ہے انسان کے موقف میں. بعض اتنا سخت موقف اختیار رکھتے ہیں. مثلا ایک شخص ہے، اس کا کسی نے نقصان کیا، مالی نقصان کر دیا. اب اس نے عدالت میں جا کر یا کسی جرگے پنچایت میں بیٹھ کر یا کسی مصالحہ کے عمل کے دوران بیٹھ کر، دوسرے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کا جھگڑا ختم کریں، ان کی خصومت ختم کریں، اور ان سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ یہ جھگڑا ختم کریں. اور ایک آدمی معافی مانگ لیتا ہے، معذرت کر لیتا ہے کہ میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیں، غلطی میری تھی، میں مان رہا ہوں. لیکن دوسرا نہیں کرتا معاف. وہ کہتا ہے کہ اس معذرت خواہی کے باوجود میں درگزر نہیں کرتا. سختی ہے یہاں پر، نزاع کے اندر اور مخالفت کے اندر ان کے مابین آپس میں سختی آ گئی ہے، اس کے موقف میں سختی ہے، یا اس کے مدعا میں اور دعویٰ میں سختی پائی جاتی ہے. خوب یہاں کوشش کرتے ہیں لوگ، اس کو قائل کرتے ہیں، دلائل دیتے ہیں، مختلف اخلاقی غیر اخلاقی ہر ہیلا استعمال کرتے ہیں تاکہ کسی طرح یہ اپنے موقف میں تھوڑا نرم پڑ جائے. خوب یہ بھی ایک سختی ہے جو خصومتوں میں، جھگڑوں میں
اور روزمرہ کے لین دین کے معاملے میں پیش آ جاتی ہے۔ ہر گھر کے اندر ہوتا ہے، خواتین ہیں آپس میں لڑ پڑتی ہیں، بچے ہیں آپس میں لڑ پڑتے ہیں، بڑے آپس میں جھگڑ جاتے ہیں، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت سخت رویے والے ہوتے ہیں، نزاع کے بعد، جھگڑے کے بعد کسی سے درگزر نہیں کرتے اور معاف نہیں کرتے، اور سختی کے ساتھ انتقامی جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیتے ہیں، ٹلتے نہیں ہیں کسی سے۔ اس سختی کو نرم کرنا، یہ سختی بھی اگر کسی کے اندر آ گئی ہے، اس کو نرم کرنا، لطیف بنانا، ملائم کرنا، یہ اذہان ہے، سختی کم کرنا اس کی۔ لیکن اس نرمی کرنے میں، سختی کو نرم کرنے میں یہ خصوصیت موجود ہے، دہن، نرمی، ملائمت، لطافت پیدا کرنا کسی شے کے اندر، تاکہ دوسری شے کو تحمل کرنے کے لیے یہ تیار ہو جائے۔ یہ جو نرمی پیدا کی جاتی ہے، اس لیے نہیں پیدا کی جاتی کہ یہ نرم کر کے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ مثلا جن چیزوں کو دہن لگایا جاتا ہے، تیل لگایا جاتا ہے، تاکہ دوسری کسی شے کے ساتھ اس کو ٹکرانا ہے اور اس کے دباؤ کو اس نے محسوس تحمل کرنا ہے، برداشت کرنا ہے۔ نرمی کے اندر انسان بہت کچھ تحمل کر جاتا ہے، لیکن اگر نرمی نہ ہو، سختی ہو، تو ایک تو دوسری شے کا بوجھ تحمل نہیں کر سکتا، دباؤ اس کا، اور دوسرا یہ کہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے۔ جو چیز سخت ہوتی ہے، رگڑی جاتی ہے اور کھردری ہو جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے، کریک ہو جاتی ہے۔ اگر نرم ہو، تیل اس پہ لگا ہوا ہو، وہ شے دوسری گراری کے ساتھ، دوسرے انجن کے ساتھ، انجن کے کسی حصے کے ساتھ اگر اس کو رگڑ بھی پیدا ہوتی ہے تو بھی اس کا دباؤ بھی برداشت کر لیتی ہے اور خود بھی متضرر نہیں ہوتی۔ یہ خصوصیت ہے اس نرمی کی جس کو عربی میں دہن کہتے ہیں۔ دیگر انواع کی نرمیوں میں یہ خصوصیت نہیں ہے، یعنی یہ نرمی اس لیے پیدا کی جاتی ہے تاکہ کوئی دوسرا عمل، کسی دوسری شے کا عمل تحمل کر سکے یہ چیز، یعنی اس کی طرف سے جو اس کے اوپر دباؤ آنے والا ہے یا ٹکراؤ آنے والا ہے، اس ٹکراؤ کو، اس تحمل کو، اس دباؤ کو تحمل کرنے کے لیے اس میں نرمی کی ضرورت ہے۔ یہ ایک خاص خصوصیت کی نرمی ہے جیسے دہن یا اذہان کہا جاتا ہے۔ اسی سے لفظ مداہنہ بھی بنا ہے، جو اپنا ایک مخصوص اصطلاحی معنی رکھتا ہے۔ مداہنہ وہ نرمی ہے جو دشمنی کے وقت، عداوت و خصومت کے وقت ایک فریق دکھاتا ہے، اپنے اندر نرمی پیدا کرتا ہے دوسرے کے دباؤ میں آ کر، اور دوسرے کی شرائط کو مان لیتا ہے، اس کے سامنے ایک طرح سے تسلیم ہو جاتا ہے، اپنی مدعا سے دستبردار ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساز باز کر لیتا ہے۔ مداہنہ ساز باز کرنا، ساز باز یعنی پہلے انسان ایک موقف لے کے جاتا ہے کہ میں یہ مدعا رکھتا ہوں، میرا یہ دعویٰ ہے یہاں پر، لیکن جب دوسرا فریق سامنے آتا ہے وہ اپنے دعویٰ پیش کرتا ہے، اپنی طاقت و قدرت دکھاتا ہے کہ روزمرہ ہوتا ہے یہ، مثلا انسان پہلے فریق دوم کی طاقت کا صحیح اندازہ نہیں لگاتا تو ایک سخت موقف اپناتا ہے، لیکن جب دیکھتا ہے کہ اس کے پاس طاقت زیادہ ہے، اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، اس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے، اس کے تعلقات زیادہ ہیں اور وہ بے رحم انسان ہے، تو اس کی طاقت دیکھ کر، اس کی قوت دیکھ کر یہ اپنے موقف میں نرمی پیدا کرتا ہے۔ ہم آئے روز مشاہدہ کرتے ہیں اپنی ملک کے اندر کہ بعض طاقتور افراد، بعض ایسے لوگ جو مثلا چھوٹے بچوں کو گھروں میں ملازم رکھتے ہیں، ان کے اوپر ستم کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کہ روزانہ داستانیں یہ ملک کے اخباروں میں چھپتی رہتی ہیں
کسی چھوٹے بچے کو گھر میں ملازم رکھا، کسی بچی کو ملازم رکھا، اور اس کی چھوٹی سی غلطی پر اس پہ تشدد شروع کر دیا، شدید، اس طرح سے کہ بعض اوقات اسے ہلاک کر دیا یا بعض اوقات اسے اپاہج کر دیا، اس کی ہڈیاں توڑ دیں، اسے زخم لگائے، شدید شکنجہ دیا۔ اکثر اوقات چونکہ یہ جو ملازم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، گھروں میں کام کرتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، اور یہ طاقتور لوگ جرم کر کے، جنایت کر کے بھی محفوظ رہتے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ میڈیا کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے سے یہ جنایت ان کی باہر آ جاتی ہے، عدالتوں میں چلی جاتی ہے، عوامی حلقوں میں آ جاتی ہے، اور شدید دباؤ میں آ جاتے ہیں۔ اور جب اس کی طاقت کا دیکھتے ہیں، پہلے تو یہ حق اپنا لینے کے لیے، جن کی بچی پہ ظلم ہوا ہے، یہ اپنا حق لینے کے لیے اصرار کرتے ہیں، لیکن جب دوسرے کے سامنے آتے ہیں کہ وہ بہت طاقتور ہے، وہ دھمکی دیتا ہے، وہ تڑی لگاتا ہے، اور وہ مزید نقصان پہنچا سکتا ہے، تو یہاں پر اپنے موقف میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساز باز کر لیتے ہیں۔ مثلاً کہ عدالت کا کیس ختم کرنے کے لیے ہم آپس میں دیت لے لیتے ہیں، یا ہم پیسے لے لیتے ہیں، یا کسی جگہ مکا کر لیتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال ہیں جو روزانہ ہم اپنے معاشرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں کہ جھگڑوں میں، نزاعوں میں اور خصومتوں میں دو فریق پہلے جب آمنا سامنا نہیں ہوتا، صرف نقصان اپنا دیکھتے ہیں، طیش میں آ جاتے ہیں، غضب و غصے میں آتے ہیں، افسوس ہوتا ہے انہیں، تو ایک بہت ہی سخت موقف اپناتے ہیں۔ لیکن جب دوسرے کے مقابلے میں جاتے ہیں جو بہت قوی ہے، ان سے زیادہ طاقتور ہے، اس کے دباؤ میں آ کے، اس سے ڈر کے اپنے موقف میں نرمی پیدا کر دیتے ہیں۔ اصطلاح میں اس عمل کو مداہنہ کہتے ہیں، یعنی نرم کرنا اپنا موقف اور اپنے مدعا میں نرمی پیدا کرنا، ملائمت پیدا کرنا، لطافت پیدا کرنا، اس کو قابل قبول بنا دینا دشمن کے لیے، مقابل کے لیے، حریف کے لیے، یہ مداہنہ ہے۔ بس مداہنہ کی خصوصیت یہ ہوگی، ایک یہ ہے کہ یہ نرمی ہے، لیکن نزاع اور جھگڑے کے اندر، ٹکراؤ کے اندر نرمی ہے۔ دوسری یہ وہ نرمی ہے جو دوسرے کے دباؤ میں آ کر انسان اپنے اندر پیدا کرتا ہے، اپنے موقف میں، موقف کی نرمی ہے، اپنے مدعا کی نرمی ہے، اپنے دعویٰ کی نرمی ہے۔ اور اس وجہ سے یہ نرمی ہے چونکہ ان کے مقابلے میں اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے، ضعیف سمجھتا ہے۔ اگر یہ ضعف نہ ہوتا اس کے اندر اور قوت نہ ہوتی اس کی، تو ہرگز یہ نرمی اپنی بات میں اور اپنے رویے میں یہ لچک پیدا نہ کرنا۔ مداہنہ یعنی معرکے میں، میدان میں آ کر دشمن کے سامنے مرعوب ہو کر، دشمن کے رعب میں آ کر اپنے رویے میں، اپنے موقف میں لچک پیدا کر دینا اور نرم کر دینا، اس طرح سے اس کو ملائم کر دینا کہ حریف جو دشمن ہے وہ اسے مان لے، قبول کر لے، اس کے لیے قابل قبول بنا دیا جائے۔ جس طرح دہن سے، تیل سے کسی چیز کو نرم کیا جاتا ہے تاکہ جہاں پر ہم نے اسے فٹ کرنا ہے، اس شے کے اندر یا اس نظام کے اندر یہ قابل قبول ہو جائے، وہاں اس کی گنجائش بن جائے۔ تیل کے ذریعے سے ہم اس کو اسی کھردری جگہ پر بھی تیل لگا کر اسے ملائم بنا کر ہم مشینری کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو قبول کر کے اور چلتے بھی ہیں۔ اسی طرح انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ جھگڑے ہوتے ہیں، خصومت ہوتی ہے، نزاع ہوتی ہے لین دین کے اوپر یا کسی بھی وجہ سے، اور سخت موقف اپناتے ہیں اور درست موقف اپناتے ہیں، لیکن جب عملی میدان میں دوسروں کے دباؤ میں آتے ہیں تو اس دباؤ کے نتیجے میں اپنی بات سے دستبردار ہو جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ پس مداہنہ ملائمت، نرمی ہے، کمزوری کے ساتھ ضعف بھی ہے اس کے اندر، چونکہ آپ اپنے موقف میں نرمی پیدا کر رہے ہیں، یعنی چھوڑ رہے ہیں، اپنا حق چھوڑ رہے ہیں، آپ اپنے موقف سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اپنی بات کو چھوڑ رہے ہیں تاکہ یہ بات میری اتنی ملائم، نرم ہو جائے کہ جس کے ساتھ میرا جھگڑا ہے وہ بھی اسے مان لے۔ اب نہیں مان رہا وہ۔ فرض کریں اگر رقم کا جھگڑا ہے،
دو آدمیوں کا آپس میں کسی رقم کا جھگڑا، مبلغ کا جھگڑا ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ 1,00,000 روپیہ مجھے آپ سے چاہیے، آپ نے مجھ سے قرض کیا، یا میرا نقصان 1,00,000 روپے کا ہوا. ایکسیڈنٹ ہوتا ہے عموماً، گاڑیوں کا آپس میں لڑ پڑتے ہیں، جھگڑ پڑتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے آپ نے جو میرا نقصان کیا 1,00,000 روپے کا نقصان ہے. دوسرا مدعی ہے کہ نہ، یہ 1,00,000 روپے کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ 50,000 روپے کا نقصان ہوا ہے، بس میں آپ کو 50,000 روپیہ دیتا ہوں. یہ شخص جس کا نقصان ہوا ہے یہ اصرار کرتا ہے اور سخت موقف بناتا ہے کہ آپ کسی قیمت پر میں اپنے حق سے دستبردار نہیں ہوں گا، یہ 1,00,000 روپیہ آپ سے لے کے رہوں گا. اور دوسرا مصر ہے کہ میں 1,00,000 روپیہ آپ کو نہیں دینا. یہ جب تک آپس میں ہیں، ابھی اپنے قبیلے کو، اپنے تعلقات انہوں نے استعمال نہیں کیے. ایسے میں جس نے نقصان کیا ہے اور جو مدعی ہے کہ 50 روپے کا نقصان ہے، یہ 1,00,000 روپے کا نقصان نہیں ہے، وہ کسی پولیس افسر کا رشتہ دار نکلتا ہے، اس کا قریبی نکلتا ہے، اس کا دوست نکلتا ہے، یا کسی فوجی افسر کا، یا کسی حکومتی عہدے دار کا، اور وہ اپنی طاقت اس کے سامنے پیش کرتا ہے کہ میں فلاں ہوں. تو یہ شخص جو 1,00,000 کا مدعی تھا، اب اس تعلق کی وجہ سے، اس لنک کی وجہ سے اب کمزور پا رہا ہے اپنے آپ کو کہ میرے تو اتنے تعلقات نہیں ہیں. اگر یہ پولیس کا رشتہ دار ہے، یہ مثلاً افسروں کا رشتہ دار ہے، یہ حکومتی اثر رسوخ نفوذ والا انسان ہے، تو میرا تو اتنا نہیں ہے کچھ بھی. لہٰذا یہ فوراً نرم پڑ جاتا ہے اس کے سامنے. یہ جو وہیں کھڑے کھڑے اس کی طاقت کا اندازہ ہوتے ہی نرم پڑ جاتا ہے، اس کو مداہنہ کہتے ہیں کہ اس نے نرمی پیدا کر لی. پہلے بہت سخت ڈٹا ہوا تھا کہ یہی ہوگا و بس، اس کے علاوہ میں کسی بات پہ راضی نہیں ہوں، لیکن جب اس نے دانت دکھائے، جب اس نے اسلحہ دکھایا، تو اب فوراً نرم پڑ گیا کہ آپ تو اپنے ہیں، ہمیں پتہ نہیں تھا، پہلے بتا دیا ہوتا کہ آپ. پھر کوئی نہ کوئی ان سے تعلق بھی نکال لیتا ہے، پھر معذرت بھی ان سے کرنے لگتا ہے. اس کو مداہنہ کہتے ہیں. مداہنہ اسی نقطے سے دستبردار ہونے کو کہتے ہیں جس کو وہ حریف چاہتا ہے کہ یہ چیز میں نہیں مانتا آپ کی. مثلاً وہ کہتا ہے میں 50,000 دے سکتا ہوں، 1,00,000 نہیں دیتا، تو یہ 50,000 پہ راضی ہو کے دوسرے 50,000 سے دستبردار ہو جاتا ہے، چونکہ وہ شخص تقاضا کر رہا ہے کہ میں اس 50,000 سے متفق نہیں ہوں. تو اس نے اب رقم اپنے رویے میں نرمی یا اپنے مدعا میں نرمی پیدا کر کے اتنی ملائم بنا دی ہے، لطیف بنا دی ہے رقم، کہ اس کو قبول ہے، ابھی اس کے لیے قابل قبول بنا دی. اس عقب نشینی کو، اس اپنے موقف سے تنزل کو، اس انحطاط کو، اس گراوٹ کو جو انسان مقام خصومت میں طاقت دیکھ کر، رعب دیکھ کر اپنے اندر پیدا کرتا ہے، یہ مداہنہ ہے اور یہ اطاعت ہے اس کی. وہاں پر یہ بات اگر مان لی اس نے تو اس کی اطاعت کر لی ہے. قرآن فرما رہا ہے یہ اس کی اطاعت ہے. قرآن کریم نے یہ اصطلاح خصوصیت کے ساتھ، چونکہ الفاظ قرآن کریم خداوند تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے انتخاب فرمائے ہیں اور ان الفاظ کی خصوصیت ہے. ورنہ اگر یہی بتانا مقصود ہوتا کہ نرمی دکھانی ہے اور لچک پیدا کرنی ہے، کوئی اور لفظ بھی اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا تھا، چونکہ نرمی کے لیے عربی زبان میں اور متعدد الفاظ موجود ہیں. لیکن مداہنہ عنوان لگا کر یہ ساری خصوصیات اس کے اندر لحاظ کی ہیں کہ دشمن کے مقابلے میں مداہنہ یہ اطاعت ہے، اور بدترین اطاعت ہے جو انسان دشمن کے مقابلے میں کرتا ہے. اب دشمنی جو مومنین کی کسی کے ساتھ ہے، وہ مومنوں کے جو دشمن ہیں ایمان کے دشمن ہیں، ایمانی دشمن ہیں. یہ بات طے ہے کہ مومن کا دشمن ہمیشہ وہی ہے جو اس کے ایمان کا دشمن ہے، ورنہ کسی اور کے ساتھ مومن ایمانی جھگڑے کے علاوہ کسی سے دشمنی نہیں کرتا. مومن کی خلقیات بیان کی گئی ہیں کہ اگر کسی کے ساتھ لین دین کا جھگڑا ہے تو وہ دشمن نہیں ہے تمہارا،
یا اگر کسی کے ساتھ عام معاشرت میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو وہ دشمن نہیں ہے تمہارا. دشمن و عدو وہ ہوتا ہے جو دور ہے، ایمان میں آپ کے مقابلے میں ہے، مد مقابل ہے، اور آپ کے ایمان کا دشمن ہے، خاتمہ چاہتا ہے آپ کا بھی خاتمہ چاہتا ہے، آپ کے ایمان کا خاتمہ چاہتا ہے، جماعت مومنین کا خاتمہ چاہتا ہے، اور اللہ کے نظام کا خاتمہ چاہتا ہے. یہ اصل مومنین کا دشمن یہ ہے. وہ جو جاہلیت کی دشمنیاں ہیں، خاندانی دشمنیاں جو کثرت سے ہیں، مومنین میں بھی ہیں، مسلمین میں بھی ہیں، غیر مسلمین میں بھی ہیں، جیسے علاقائی دشمنیاں، قبائلی دشمنیاں، انہوں نے ہمارا بندہ مارا ہوا تھا، ہم نے انتقاماً ان کا بندہ مارنا ہے، اور اس طرح کئی نسلوں کے اندر یہ مومنین کی دشمنیاں نہیں ہیں، یہ جاہلیت کی دشمنیاں ہیں. بے شک کلمہ پڑھنے والوں کے اندر ہوں، جیسا اس وقت عام ہے یہ دشمنی، اس طرح کی دشمنی پہلے قبائلیوں میں ہوتی تھی، لیکن اب ہر ایک کے اندر ہے. اس بظاہر جو دعویٰ رکھتے ہیں کہ تعلیم کا دور ہے، تمدن کا دور ہے، ثقافت کا دور ہے، اور کہہ سکتے ہیں کہ ترقی کا، ٹیکنالوجی کا دور ہے، لیکن اس کے اندر اگر ہم دیکھیں تو جہالت پہلے سے کہیں زیادہ ہے. یہی تعلیم یافتہ، یہی ترقی یافتہ، یہی متمدن لوگ، ان کے اندر دشمنیوں کی بنیاد جاہلیت کی بنیاد ہے. جاہلیت کی بنیادوں پر ایک دوسرے کے دشمن ہیں، زمینوں کے جھگڑوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، انتخابات کی وجہ سے، ووٹوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے قتل کرتے ہیں، دشمن ہیں، اور ایک علاقے کے اندر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے، چودراہٹ کے لیے ایک دوسرے کے دشمن ہیں، مفادات کی خاطر ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں. ان میں سے ایک بھی دشمنی وہ نہیں ہے جو مومن کے ساتھ جچتی ہو. یہ مومنانہ دشمنیاں نہیں ہیں، چونکہ کسی جگہ بھی حق و باطل نہیں ہے، بلکہ مفادات ہیں، اقتدار ہے، خواہشات ہیں، ہوس ہے، لذتیں ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ دنیاوی و مادی رقابت ہے. اس میں ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور قتل و غارت کا بازار گرم کیا ہوا ہے. مومن کی یہ دشمنیاں نہیں ہوتی. مومن ان مسائل میں اس حد تک آگے نہیں جاتا. اگر اس کا جھگڑا کسی کے ساتھ، اختلاف کسی مسئلے میں یہاں تک ہو جائے، لین دین میں کسی کے ساتھ اختلاف ہو، کہ اس کا بھی روز ہوتا ہے، مومن کا بھی ہوتا ہے، ان کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے، لیکن وہ یہاں تک نہیں جاتا، آگے قتل و غارت تک نہیں جاتا. یہ جاہلیت کی دشمنیاں ہیں جو تمدن کے دور میں، نام نہاد تمدن کے دور میں ہے. کہ جاہلیت آج زیادہ پیچیدہ جاہلیت ہے اس زمانے کی نسبت، جو جاہلیت کے زمانہ جس کو کہا جاتا ہے، یا قبائلی نظام جس کو کہا جاتا ہے. قبائلی دشمنیاں حق و باطل پہ نہیں ہوتی. جہالت کی دشمنیوں کی بنیاد حق اور باطل نہیں ہے، بلکہ یا دونوں طرف باطل ہے، یا دونوں طرف مفاد ہے، یا دونوں طرف ایک جیسی صورتحال ہے، خواہشات ہے، غضب ہے، اور اپنی ہوس ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں. مومن کی دشمنی ایمانی دشمنی ہے، اور ایمانی دشمنی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف حق اور ایک طرف ناحق ہے، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل ہے. ہر چند یہ قبائلی دشمنیاں، جاہلیت کی دشمنیاں بھی، ہر ایک اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا ہے، جس کے اندر انتقام کا لاوا پکا ہوا ہے، بھڑکا ہوا ہے، اور دوسرے کو اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے، اپنی پگ اونچی رکھنے کے لیے، اپنا نام اونچا رکھنے کے لیے اگر یہ قتل و غارت کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ رقابت کرتا ہے، اس کو حق و باطل کا عنوان دیتا ہے. لیکن یہ حق ان کا اپنا بنایا ہوا حق ہے، یہ جاہلیت کا حق ہے جو اس نے خود سے، چونکہ ہر ظالم کا ایک اپنا حق کا ایک اپنا معیار ہے، ترازو ہے. حق وہ ہے جو اللہ کی طرف سے حق ہے، اور باطل وہ ہے جسے اللہ نے باطل قرار دیا ہے. ورنہ کوئی شخص اپنے آپ کو اہل باطل بھی، اور جو مطلقہ اہل باطل ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حق بجانب ہی ہمیشہ سمجھتے ہیں. یہ نفسیات ہے انسان کی، کہ ہمیشہ اپنے آپ کو بری سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بے قصور سمجھتا ہے، اور دوسروں کو ناحق سمجھتا ہے.
چونکہ مارکا مومنین کا حق و باطل کا ہوتا ہے ہمیشہ، یعنی مومن کا دشمن وہی ہوگا جو اہل باطل ہے، جو خدا کا دشمن ہے، جو دین کا دشمن ہے، جو ایمان کا دشمن ہے۔ مومن آپس میں دشمن نہیں ہو سکتے، مومن کا دشمن مومن نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے۔ اور اب جو مومنین ان دشمنیوں میں مبتلا ہیں، مومن مومن کے خلاف ہے، یہ حق و باطل کا جھگڑا نہیں ہے۔ حق و باطل مومن کا غیر مومن سے ہوگا، مومن کا کافر سے ہوگا، مومن کا منافق سے ہوگا، مومن کا دشمن سے ہوگا جھگڑا، کہ ایک طرف باطل ایک طرف حق ہے۔ مثلا رسول اللہ کا فرض کر لیں، اگر جیسا ہوا بھی ہے امیر المومنین علیہ السلام، اگر کوئی شخص مدعی ہے، جس طرح ایک زرہ کے اوپر امیر المومنین کے ساتھ جھگڑا ہو گیا، وہ یہودی بھی تھا اگرچہ، لیکن امیر المومنین نے تلوار سے وہ فیصلہ نہیں کیا، قاضی کے پاس گئے، عدالت کے پاس گئے، گواہیاں شواہد جس کے پاس ہیں اس کے مطابق قاضی فیصلہ کر دے۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اگر کوئی شخص مثلا رسول اللہ کی اونٹنی پہ کوئی آگے دعویٰ کرے کہ یا رسول اللہ یہ میری اونٹنی ہے، تو رسول اللہ یوں نہیں کہ تلوار اٹھا کے اس کا سر قلم کر دیں کہ ناحق دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ ایک ٹھیک ہے تیرا دعویٰ ہے، ثابت کر لیتے ہیں، ثبوت لو، آپ کی اونٹنی ہے، پہلے ثابت کرو، چونکہ میرے پاس ہے، جس کے پاس ہوتی ہے اس کی ملکیت ہوتی ہے، آپ اپنا ثبوت لو۔ نہیں لاتے، عدالت ہے اور قاضی ہے، وہ فیصلہ کر دے گا کہ اگر ثبوت لاتے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں لاتے تو یہ اونٹنی کس کی ہے۔ یہ جھگڑے دشمنی نہیں کہلاتے، یہ وہ حق و باطل نہیں ہے کہ جہاں پر ایک اللہ کا دشمن ہے، ایک ایمان کا دشمن ہے، رسول اللہ کا دشمن ہے، صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، وہ اونٹنی چاہتا ہے، نہ صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، یہ زرہ مانگتا ہے، تلوار مانگتا ہے، یا کوئی اور مال مانگ رہا ہے۔ یہ وہ جھگڑے نہیں ہیں جنہیں ہم حق و باطل کا مارکا قرار دے کر اور قوانین مارکا حق و باطل ان کے اوپر لاگو کریں۔ پس مومنین کا جھگڑا رسول اللہ کی نزاع جو ہوگی دشمنان دین کے ساتھ، کفار کے ساتھ، وہ ہمیشہ حق و باطل کی ہوگی، ایک طرف حق اور ایک طرف باطل ہے۔ کچھ جھگڑے ایسے ہیں کہ جن میں مداہنہ ٹھیک ہے، بلکہ روایت بھی ہے مداہنہ کے بارے میں کہ آپ جب کوئی آپ کے ساتھ خصومت کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ مداہنہ کر سکتے ہیں، یعنی جھگڑا بڑھانا نہیں چاہتے آپ، وہ بھی اپنے موقف پہ ڈٹا ہوا ہے، ضدی ہے، اور آپ جھگڑا ختم کرنا چاہتے ہیں۔ جھگڑا ختم ہونے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ تھوڑا سا اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں، آپ اپنے دعویٰ میں کوئی لچک پیدا کریں، نرمی پیدا کریں، کہ روزمرہ کرتے ہیں ایسے لوگ، یہ بھی ایک معمول ہے، آئے دن مشاہدہ ہوتا ہے کہ دو آدمیوں کے اندر کوئی نزاع ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے کسی لین دین پر، تھوڑی دیر الجھتے ہیں، جھگڑتے ہیں، اصرار کرتے ہیں، پھر ایک تنگ پڑ جاتا ہے، کہتا ہے جاؤ بابا جان چھوڑو، یہ لو پیسے، میں نہیں لیتا آپ سے، آپ سچے ہو، جاؤ میری جان چھوڑو۔ یہی مداہنہ ہے، یعنی دوسرے کے سامنے کمزور پڑ جانا، دوسرے کے سامنے لچک پیدا کر لینا، دوسرے کے سامنے اپنے موقف پر اصرار چھوڑ دینا، اور اس کے مدعا کے مطابق عمل کرنا۔ وہ کیا چاہتا ہے؟ بھئی ٹھیک ہے، جھگڑا ختم کرتے ہیں، جو آپ چاہتے ہو میں اسی پہ راضی ہوں۔ وہ اپنی شرائط رکھتا ہے، میں اس پہ جھگڑا ختم کرتا ہوں، اور یہ مان جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں بھی اسی پہ جھگڑا ختم کرتا ہوں۔ اس کو مصالحت نہیں کہتے، یہ مداہنہ ہے کہ ایک فریق نے کمزوری دکھائی، ایک فریق نے لچک دکھائی، ایک فریق کمزور پڑ گیا، پیچھے ہٹ گیا اپنی بات سے، چونکہ مزید الجھنا نہیں چاہتا، مزید اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا، مزید اپنا ذہن خراب نہیں کرنا چاہتا، مزید لوگوں کے سامنے تماشا نہیں بننا چاہتا، اور یہی سمجھداری ہے، درست ہے یہ بات۔ اسے اس روایت کے مطابق اس کو درایت یا عقل کہا گیا ہے، کہ یہ عقل مندی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسان ضد کر کے، جھگڑا کر کے، الجھ کے، اور اس کو لمبا کرتا رہے، طول دیتا رہے۔ کہ جہلا، آج کے جہلا وہ ہیں جو چھوٹی سی بات پہ جھگڑے کو کئی سالوں میں لے جاتے ہیں، کئی دہائیوں میں لے جاتے ہیں، ناراضگیاں شروع ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت ترک ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ شراکت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے غم و خوشی میں شریک نہیں ہوتے،
مکمل ایک دوسرے سے تعلقات ختم کر لیتے ہیں. یہ جاہلیت ہے. بعض روایات میں ہے کہ بعض اقوال میں ہے, یہ کسی بزرگ کا قول ہے کہ دو عقل مندوں میں اگر ایک دھاگا, ایک سرا ایک دھاگے کا, نازک دھاگے کا ایک آدمی پکڑ لے, ایک عقل مند دوسری طرف سے دوسرا, 100 سال یہ دونوں اگر دھاگا پکڑ کے کھڑے رہیں یہ نہیں ٹوٹے گا دھاگا, چونکہ دونوں عقل مند ہیں. اول تو کھینچے گا کوئی نہیں. نزاع کھینچنے کو کہتے ہیں, نزع کھینچنا. کسی چیز کو مثلا زمین میں گڑی ہوئی سبزی ہے اس کو کھینچ کے باہر نکالنا, اس کو نزع کہتے ہیں. یا کنویں سے پانی باہر نکالنا نزع کہلاتا ہے. انتزاع یعنی پھنسی ہوئی چیز کو, کسی کو گڑی ہوئی چیز کو کھینچ کے باہر نکالنا. نزع کھینچنے کو کہتے ہیں. نزاع جھگڑا, جس جھگڑے کو نزاع کہتے ہیں. قرآن نے بھی روکا ہے کہ لا تنازعوا, نزاع مت کرو, یعنی یہ کھینچا تانی نہ کرو. ایک کھینچتا ہے اپنی طرف, دوسرا کھینچتا ہے اپنی طرف, اور یہیں پہ یہ رشتہ ٹوٹ جاتا ہے, یہ تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اگر عقل مند ہوں, جیسے شادیاں ہوتی ہیں تیسرے مہینے طلاق ہو جاتی ہے, معلوم ہوا دونوں بے وقوف ہیں, چونکہ یہ رشتہ ازدواج ان کے درمیان ایک تعلق تھا اور یہ توڑ دیا انہوں نے. چونکہ دونوں احمق ہیں, دونوں نے کھینچا تانی کیا, ایک نے اس کو اپنے مفاد میں کھینچا, دوسرے نے اپنے مفاد میں کھینچا اور بیچ میں توڑ دیا. لیکن اگر دونوں میں سے ایک عقل مند ہو, جو بے وقوف ہے وہ جب کھینچتا ہے تو عقل مند ڈھیل دے دیتا ہے کہ ٹھیک ہے, لچک پیدا کر دیتا ہے. مثلا بیوی اگر احمق ہے تو شوہر لچک نرمی پیدا کر لیتا ہے. یہ مداہنہ ہے, یہ درست ہے, یہ سمجھداری ہے. گھریلو مسائل میں مداہنہ یہ سمجھداری ہے. مثلا میاں بیوی, ایک ضدی ہے, ایک احمق ہے, ایک بے وقوف ہے, نادان ہے, نافہم ہے, اور دوسرا جب بھی وہ ضد کرے یہ نرم پڑ جاتا ہے اس کے سامنے. ٹھیک ہے, گھر کا نظام چل رہا ہے, بچے چل رہے ہیں, ورنہ یہ بھی اسی کی طرح ڈٹ جائے ضد پہ, وہ اپنی ضد پر, یہ اپنی ضد پر, یہ دونوں احمق ختم کر دیں گے, اس زندگی کا تانا بانا بکھیر دیں گے اور ختم کر دیں گے. یہاں پہ مداہنہ عقل ہے, تعقل ہے, سمجھداری ہے, درایت ہے. یہ خوب ہے یہ کہ یہاں پر اس کو کرنا چاہیے مداہنہ. لیکن جہاں حق و باطل ہوں, چونکہ میاں بیوی کے درمیان حق و باطل نہیں ہوتا, دو غضب ہیں, دو خواہشیں ہیں, دو طرف کا جوش ہے, دو طرف کے احساسات ٹکرا رہے ہیں, احساسات ہیں. اگر ایک طرف احساسات ہو ایک طرف عقل, تو عقل ہمیشہ نرم پڑ جاتی ہے احساسات کے سامنے, لچک آ جاتی ہے. ضد وہاں ہوتی ہے جہاں عقل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی نرمی کسی قسم کی نہیں ہوتی. پس مداہنہ حق و باطل کی نزاع جہاں نہ ہو وہاں ایک اچھی چیز ہے کہ آپ نرم پڑ جاؤ, چھوڑ دو. آپ کا نقصان ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, مجھے قبول ہے یہ نقصان, میں یہ چند 100 روپے کی خاطر, چند 1000 روپے کی خاطر, حتیٰ چند لاکھ روپے کی خاطر میں نہیں چاہتا, یہ جھگڑا نہیں چاہتا, یہ جنجال نہیں چاہتا, میں نہیں چاہتا کہ یہ دنیا کے سامنے تماشا بنے, ٹھیک ہے یہ لے جائے. یہ روزمرہ ہو رہا ہے. ہم مختلف افراد کو دیکھتے ہیں, وہ دوسروں کے حق میں نرم پڑ جاتے ہیں, لچک پیدا کرتے ہیں, کمزوری دکھا جاتے ہیں, لیکن انہیں کوئی بھی کمزور نہیں کہتا. اس جھگڑے میں جو بھی کہتا ہے انہیں کہتا ہے یہ ٹھیک ہے, یہ سمجھدار ہیں, جنہوں نے لچک پیدا کی, جنہوں نے اپنا حق چھوڑ دیا اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے. انہیں کوئی بھی متہم نہیں کرتا. یہ قابل مذمت نہیں بلکہ یہ درست ہے یہ رویہ. لیکن جہاں حق و باطل ہو, یعنی ایک طرف کفر ہے ایک طرف ایمان ہے, ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل ہے, حق و باطل کے نظام میں مداہنہ, حق کا مداہنہ ممنوع ہے, اور باطل دباؤ بناتا ہے, اپنا پریشر بناتا ہے, اپنی قوت و طاقت بناتا ہے تاکہ حق کو پسپا کرے, حق کے اندر کمزوری تلاش کرے. حق کے اندر کمزوری سے مراد یعنی اہل حق, حق کے طرفدار, حق کے ماننے والے, حق کے پیروکاروں کے ارادے میں کمزوری پیدا کرے, اور کر دیتا ہے بعض اوقات. بعض اوقات اہل حق, پیروان حق, طرفدار حق یہ باطل کی قوت کو دیکھ کر مرعوب ہو جاتے ہیں.
اور اپنے اندر کمزوری پیدا کر لیتے ہیں، ضعف پیدا کر لیتے ہیں. ان کے اندر یہ احساس آتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ان کے مقابلے میں نہیں آ سکتے. یہاں مداہنہ دشمن کی تمنا ہے. دشمن کی تمنا یہ ہے کہ مداہنہ، یہ کمزوری دکھائیں، لچک دکھائیں. جیسا میں نے اشارہ کیا تھا کہ ابھی شیطانی طاقتیں، کفریہ طاقتیں، یہ مسلمانوں کے اوپر دباؤ ڈالتے ہیں. ہر ملک کے اندر، ہر مسلمان ملت کے اوپر دباؤ ہے. اور اس دباؤ کے نتیجے میں کتنے ایسے ممالک اور حکومتیں ہیں جنہوں نے مداہنہ کیا ہے، کفر کے سامنے، شیطانوں کے سامنے مداہنہ کیا، تسلیم ہو گئے اور ان کی بات کو مان لیا ہے. ممکن ہے دونوں ہی شیطنت پر ہوں. جس طرح ابھی مثلا عربی ملکوں کے آپس کا ایک جھگڑا ہے، ایک طرف قطر ہے اور ایک طرف آل سعود ہیں اور آل مکتوم اور یہ گروہ جو امارات کے اندر ہیں، آل نہیان. خوب یہ ایک گروہ ہے، وہ ایک گروہ، اور دونوں ہی شیطنت کے اوپر، دونوں ایک طرح کے فاسد ہیں. حق و باطل پہ نہیں لڑ رہے، دونوں باطل کے اوپر لڑ رہے ہیں، دونوں باطل کے موقف کے اوپر ہیں، لیکن دباؤ ڈال رہے ہیں. یہ قوی گروپ ہے، مقابلے میں ایک اکیلا ملک ہے، وہ ہاتھ پاؤں مار کے اپنے ساتھی بنا کے اپنے اندر قوت پیدا کر رہا ہے. ابھی تک اس نے لچک نہیں دکھائی، یہ اس کے اوپر دباؤ ڈال رہے ہیں. شرائط پہلے 20 شرائط رکھیں، پھر 10 شرائط رکھیں، پھر 11 شرائط رکھیں اور کہا کہ یہ شرائط ہماری مان لو، لیکن وہ ان کی ایک شرط بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی ایک سیاسی جھگڑا یا ایک مفادات کا جھگڑا یا ایک شیطانی جھگڑا ہے ان کا آپس میں، اور اس میں ایک فریق دوسرے سے مداہنہ کی توقع رکھتا ہے کہ ہم دباؤ ڈالیں اور یہ اپنے موقف میں سے دستبردار ہو کے لچک دکھا کے کمزوری دکھا جائے اور چھوڑ دے، جو ہم چاہ رہے ہیں وہ مان لے. خوب اگر کر بھی لے، مداہنہ کر بھی لے، ممکن ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک. یہ وہ مداہنہ نہیں ہے جس کی سورہ قلم میں مذمت کی جا رہی ہے کہ خبردار، یہ اطاعت دشمن ہو جائے گی، یہ اطاعت کافرین ہے اور یہ ممنوع اطاعت ہے اگر آپ نے کر لی مداہنہ. یہ مداہنہ مخصوص ہے حق و باطل کے ساتھ. ایک طرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور ایک طرف قریش. بلکہ یہ جو جھگڑا ہوا جس کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، یہ شان نزول جو بعض نے ذکر کیا ہے کہ پہلے بھی عرض کیا کہ شان نزول صرف ایک بہانہ ہوتا ہے ایک قانون کے بیان کرنے کا بس، لیکن وہ قانون اس شان نزول کے ساتھ مخصوص نہیں ہوتا، اسی کے ساتھ نہیں بندہ ہوتا، بلکہ قانون عام ہے تمام انسانوں کے لیے، تمام مومنین کے لیے، اور قیامت تک کے لیے عام قانون ہے. لیکن جو آئے رسول اللہ پر دباؤ ڈالنے کے لیے، وہ مشرکین مکہ، کفار مکہ میں سے 3 افراد آئے غالباً، جن میں سے ایک ابو سفیان تھا. ابو سفیان جو رسول اللہ کا بہت سری کھلا دشمن تھا، جس نے رسول اللہ کے ساتھ متعدد جنگیں لڑیں، قیادت کی، اور جب تک رسول اللہ کے مقابلے میں تھا تو شدید نقصان پہنچایا. پھر ایک پانسا پلٹ کر رسول اللہ کا ساتھی بن گیا تو اس سے بھی زیادہ نقصان پہنچایا. دشمنی میں جتنا نقصان پہنچایا تھا اس سے زیادہ نقصان اس نے دوستی میں پہنچا دیا، چونکہ سانپ بالآخر دوست ہو یا دشمن ہو، دونوں صورتوں میں نقصان دہ ہوتا ہے. اس کی اولاد نے اور بنو امیہ نے آل رسول کو جس طرح سے نقصان پہنچایا، وہ دشمنی کی حالت سے زیادہ نقصان پہنچایا. دشمنی کی حالت میں حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا، شہداء بدر کو شہید کیا، شہداء احد کو شہید کیا، شہداء خندق کو شہید کیا، بہت سارے نقصان پہنچائے. لیکن تاریخ بھر میں انہوں نے، اسی خاندان نے رسول اللہ کے آل کو جتنا ستایا اور آج تک ستا رہے ہیں، ابھی بھی قتل و غارت انہی کی طرف سے ہے. اب یہ لوگ آئے رسول اللہ کے پاس آ کر اور شرائط لے کر آئے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا نہ کہیں، آپ ہمارے جاہلیت کے نظام کو مذمت نہ کریں، ہم بھی نہیں کرتے، ہم آپ کے خدا کو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے بتوں کو کچھ نہ کہیں، ہم آپ کے نظام میں مداخلت نہیں کرتے، آپ ہمارے نظام میں مداخلت نہ کریں. اس طرح کا ایک سمجھوتا لے کر آئے تھے، اس طرح کی شرائط لے کر آئے تھے رسول اللہ کے سامنے.
اور ان کے بعد یہ آیات اتریں کہ یہ پہلے پراپوگنڈا کرتے رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو مجنون و ساحر کہتے رہے ہیں، آپ کو مفتون کہتے رہے ہیں، اور اب یہ تجاویز لے کر آئے ہیں لا تطع المکذبین، ان جھوٹوں کی اطاعت نہیں کرنا، ان کی کوئی شرائط نہیں ماننا، ان کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرنا، اور یہ دل میں یہ خواہش لے کر آئے ہیں، شدید خواہش، ودوا لو تدہن، یہ آپ سے مداہنہ کی تمنا رکھ کر آئے ہیں شدید، کہ ہم یہ حالات پیدا کریں گے، دھمکیاں دیں گے اور مداہنہ پر آپ کو مجبور کریں گے، یعنی آپ حق سے دستبردار ہو جائیں۔ خوب کیوں قرآن کریم مداہنہ کے متعلق اس قدر حساسیت ہے کہ مداہنہ نہیں کرنا؟ اس لیے کہ مداہنہ حق و باطل میں، حق کی جانب سے مداہنہ کبھی بھی حق کے نفع میں نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ یہ گمراہی ہے اگر کسی کے دل میں یہ بات بیٹھی ہو، ذہن میں، نیت میں یہ بات بیٹھی ہو کہ حق و باطل کی نظامیں، بھلے میں نے پہلے عرض کر دیا نظامیں دو طرح کی ہیں، ایک نظامیں ہیں جو آپس کی ہیں، روزمرہ لین دین کے اوپر، بات چیت کے اوپر، احساسات کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے، رویوں کی وجہ سے، اور بہت ساری اپنی کمزوریوں کی وجہ سے آپس میں مومنین کی گھریلو جھگڑے، ایک خاندان کے اندر کے جھگڑے، ایک محلے کے پڑوسیوں کے آپس کے جھگڑے، یہ حق و باطل کے جھگڑے نہیں ہیں، یہ معاشرتی جھگڑے ہیں، سماجی جھگڑے ہیں، ان میں مداہنہ درست ہے۔ ان میں جو فریق نرم پڑ جاتا ہے جھگڑا ختم کرنے کے لیے، وہ بہترین انسان ہے، اس نے بہترین قدم اٹھایا، مستحسن قدم اٹھایا اس نے، اور اس کے لیے اجر ہے یہاں پر، جو ضدی لوگوں کے سامنے، جھگڑالو لوگوں کے سامنے اور مومنین کے سامنے یا مسلمانوں کے اندر جھگڑا ختم کرنے کے لیے، برادری کے اندر، گھر کے اندر جھگڑا ختم کرنے کے لیے جو نرم پڑ جاتا ہے، یہ قابل تعریف و قابل تحسین ہے، چونکہ یہ جھگڑے حق و باطل کے نہیں ہیں۔ اگر حق و باطل کا جھگڑا ہو اس میں مداہنہ جرم ہے۔ کیوں گنجائش نہیں چھوڑی قرآن نے مداہنہ کی؟ کہ بالآخر یہ در کھلا رہنا چاہیے تھا، یعنی یوں کہنا چاہیے تھا کہ مداہنہ کرتے ہوئے دیکھ لو پہلے کہ اس کا فائدہ کس کو ہوگا۔ اگر آپ نے مداہنہ کیا یعنی نرم پڑ گئے، آپ کمزور پڑ گئے، آپ دستبردار ہو گئے، چونکہ وہ بھی تو جواب میں کہہ رہے ہیں لو تدہن فیدہنون، اگر آپ نرم پڑیں، کمزور پڑیں تو وہ بھی تھوڑا سا لچک پیدا کریں گے، پہلے آپ لچک پیدا کریں پھر وہ لچک پیدا کریں گے۔ بعض اوقات یہ چیز انسانوں کو، بعضوں کو جو دین میں راسخ نہیں ہیں، جن کے پیمانے دینی نہیں ہیں، جن کے ترازو دینی نہیں ہیں، جن کے صرف جھنڈے دینی ہیں، جن کے بینر فقط دینی ہیں، جو دین کو فقط ٹول کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی دنیا کے لیے، اپنی سیاست کے لیے، وہ کر لیتے ہیں یہ بات، حتیٰ حق و باطل بھی ہو تو بھی کر لیتے ہیں سمجھوتا باطل کے ساتھ، کہ بھائی ہم ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں تو وہ بھی تو ایک قدم پیچھے ہٹے ہیں نا، بس برابر ہو گیا مسئلہ، لہٰذا اگر ہم نے لچک دکھائی ہے تو انہوں نے بھی لچک دکھائی ہے۔ یہ جو طرفینی لچک ہے، چونکہ مداہنہ عربی قاعدے کے مطابق مفاعلہ ہے، باب مفاعلہ میں ہے مداہنہ، مفاعلہ طرفین کے لیے ہوتا ہے جہاں دو طرفہ عمل ہو، یعنی ایک طرف لچک دکھاتا ہے، دوسرا بھی اس کے بعد جوابی ایک لچک دکھاتا ہے، ایک طرف کمزور پڑتا ہے، دوسرا بھی کمزور پڑتا ہے، ایک اپنے موقف کو ملائم بناتا ہے، قابل قبول بناتا ہے، جی آپ تھوڑا سا گنجائش نکالیں کچھ، جیسے عموماً قیمتوں میں زمین خرید رہے ہیں، کوئی گاڑی خرید رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے آپس میں بارگیننگ ہوتی ہے، قیمتیں، ایک کہتے ہیں جی میں اتنی قیمت مانگتا ہوں، دوسرا میں اتنی لوں گا، یہ کہتا ہے میں اتنی دوں گا، تو پھر بیچ میں ڈیلر پڑا ہوتا ہے واسطہ، وہ اسے کہتے ہیں کہ بھائی تھوڑا سا آپ نیچے آ جاؤ، تو اس کو کہتے ہیں تھوڑا سا آپ اوپر آ جاؤ، یہ ٹھیک ہے یہاں پر لچک پیدا کرنا۔ جو بیچ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے میں اتنے پیسے لوں گا، اسے کہتے ہیں وہ تھوڑی سی نرمی دکھاؤ تاکہ سودا ہو جائے، تاکہ معاملہ ہو جائے، اور جو خرید رہا ہے اسے کہتے ہیں تھوڑا سا اوپر ہو، 2 روپے اوپر ہو، 4 روپے اوپر ہو، تاکہ معاملہ ہو جائے، اور کر لیتا ہے وہ دونوں کو، ایک کو اوپر لاتا ہے جو نیچے قیمت بتا رہا ہے، ایک کو نیچے لاتا ہے جو بہت اوپر قیمت بتا رہا ہے، مثلا ایک ادھر قیمت بتا رہا ہے، ایک ادھر قیمت بتا رہا ہے،
یہ اس کو کہتے ہیں تھوڑا نیچے ہو، یہ اتنا نیچے آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تھوڑا اوپر ہو، یہ اوپر آتا ہے، دونوں کو برابر سمجھوتا کرا دیتا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ یہ مداہنہ معاملات کے اندر، مفادات کے اندر، یہ ٹھیک ہے۔ اگر یہی کام حق و باطل میں ہو کہ ایک طرف حق ہے ایک طرف باطل، اب باطل کو کہتے ہیں تھوڑی لچک دکھاؤ آپ، وہ دکھا دیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے باطل میں تھوڑا سا نیچے آ گیا، باطل میں تھوڑا سا اپنا موقف نرم کر دیا، ڈھیلا کر دیا۔ اب حق کو کہتے ہیں کہ آپ بھی تھوڑا سا نرمی دکھائیں، حق بھی نرمی دکھائے گا۔ خوب ایک سادہ سی بات ہے کہ جیسے گاہک ہے اور بیچنے والا کس میں کمی کر رہا ہے، نرمی دکھا رہا ہے؟ اپنی قیمت میں، اپنے حق میں، کہ میں نے یہ قیمت لینی تھی اس میں سے تھوڑی کم کر دیتا ہوں۔ دوسرا جو خرید رہا ہے وہ بھی تھوڑا اوپر آتا ہے، وہ کس چیز میں کمی کر رہا ہے؟ قیمت میں، پیسے میں۔ وہ پیسے میں نیچے رکا ہوا تھا، لچک دکھا کے تھوڑا سا اوپر آ گیا ہے، یہ پیسے میں لچک دکھا کے ایک جگہ ڈٹا ہوا تھا، اب تھوڑا نیچے آ گیا ہے۔ یہاں پیسے سے انہوں نے لچک پیسے کے اندر دکھائی ہے، اس نے تھوڑا سا پیسہ بڑھا دیا ہے، اس نے تھوڑا سا پیسہ گھٹا دیا ہے، اور برابر ہو گئے، معاملہ ہو گیا ان کا۔ لیکن حق اور باطل میں اگر باطل تھوڑی لچک دکھائے تو کس میں دکھائے گا؟ اسی باطل میں ہی لچک دکھائے گا۔ یعنی اگر کمی کرتا ہے تو بھی باطل میں تھوڑی سی کمی کی ہے اس نے، اگر بڑھاتا ہے تو باطل میں کچھ بڑھا دیا اس نے۔ حق اس طرف ہے، اب حق کو بھی ہم کہتے ہیں کہ آپ بھی لچک دکھائیں۔ اب حق کس میں لچک دکھائے گا؟ حق کے پاس آیا گنجائش ہے لچک دکھانے کی، حق میں ہی دکھائے گا، چونکہ حق ہے، حق کے پاس حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اہل حق لچک دکھائیں، کس میں لچک دکھائیں؟ پیسے میں، مال میں، مفاد میں، اپنے اختیار میں نہ، حق میں تھوڑی سی لچک دکھائیں۔ وہ بھی خرچ کرنا، حق میں تھوڑا اوپر آ جانا اور حق میں تھوڑا نیچے چلے جانا، یہ ناممکن ہے، یہی ممنوع ہے۔ چونکہ لچک دکھانے میں، کمزور پڑ جانے میں، اپنے موقف سے تھوڑا ہٹنے میں خرچ کیا ہے تم نے؟ حق تھوڑا خرچ کر دیا ہے تو اختیار ہے حق خرچ کرنے کا، حق میں کمی لانے کا، حق سے دستبردار ہونے کا، حق کو فروخت کرنے کا، دشمن باطل کے سامنے حق کو نیچا کرنے کا، یہ اختیار ہے کسی اہل حق کو؟ نہیں ہے۔ یہی حق قرآن لے رہا ہے کہ اگر تم اہل حق ہو، حق میں نیچے نہیں آ سکتے، چونکہ خرچ حق کا ہوگا، تمہارا نہیں ہوگا، اس لیے یہاں مداہنہ ممنوع ہے، یہاں ہمیشہ خسارہ ہے۔ اس کی کئی مثالیں آپ بنا سکتے ہیں حق و باطل کی، کہ ایک انسان ہے، جیسے آئے دن یہ جدل ہوتا ہے آپس میں، کچھ لوگ ہیں جدلی مزاج ہوتے ہیں، علماء طلباء زیادہ جدلی مزاج ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نصاب کی روش ہی جدلی ہے، جدلی روش سے پڑھتے ہیں، قلت و ان قلت کے ذریعے پڑھتے ہیں، اور منکرین فرضی کے لیے سارا علم پڑھتے ہیں، قائلین کے لیے کوئی علم نہیں پڑھتے، سارا منکرین کے لیے پڑھتے ہیں کہ اگر کوئی یہ کہے، اگر کوئی امامت کو نہیں مانتا تو یہ ہم اسے یوں کہیں گے لوگ، لیکن اگر کوئی امامت کو مانتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ اسے کچھ بھی نہیں کہیں گے، وہ تو سیدھا جنت میں ہے۔ اسے امامت نہیں سکھانی۔ اگر کوئی توحید نہیں مانتا تو اس کے لیے یہ ڈنڈا ہے، خوب اگر جو مانتا ہے توحید وہ کیا کرے؟ اسے بھی تو آگے لے کے جاؤ، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، نہ ماننے والے کے لیے ساری تیاری کی ہوئی ہے۔ خوب آئے دن آپس میں کسی بات پہ الجھ جاتے ہیں، کسی مطلب پر، مثلا کوئی مباحثہ کر رہے ہیں دو شخص آپس میں، اور کسی بات پہ ایک سراسر باطل ہے۔ فرض کر لیں کہ اگر ایک شخص کہتا ہے کہ عربی زبان میں ارض کا مطلب زمین ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میں یہ نہیں مانتا، بلکہ ارض کا مطلب آسمان ہے۔ ایک کہہ رہے کہ ایک مصر ہے کہ قرآن کریم میں لفظ ارض استعمال ہوا ہے، ارض و سماوات، ارض کا مطلب زمین ہے۔ دوسرا کہتا ہے نہیں، دوسرا مومن ڈٹا ہوا ہے کہ اس کا مطلب آسمان ہے، زمین نہیں ہے۔ خوب آپ جھگڑا ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کمی آپ کریں، یہ تھوڑی سی کمی آپ کریں۔ اب ایک بالکل باطل پر ہے، غلط معنی کر رہا ہے، زمین کا معنی آسمان کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں تھوڑی سی نرمی کرتا ہوں، آسمان کے نہیں ستارہ ہے، میں تھوڑا نیچے آتا ہوں، آسمان
نہیں کہتا، میں کہتا ہوں زمین کا مطلب ستارہ ہے. اب آپ بھی تھوڑی سی نرمی دکھاؤ، آپ تو ڈٹے ہوئے ہو کہ عرض کا معنی زمین ہی ہے. آیا ہے اس کے پاس گنجائش مداہنہ کی، لچک دکھانے کی، کہ عرض کا مطلب عرض کے معنی میں بھی تھوڑا سی لچک دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں نہیں، سیارہ ہے. مثلا جو کہہ رہا ہے پہلے موقف تھا اس کا زمین کا، عرض کا مطلب زمین ہے، جھگڑا ہو گیا، وہ نہیں مان رہا، لہٰذا میں بھی تھوڑا سا لچک دکھاتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ عرض کا مطلب سیارہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے میں بھی آسمان نہیں کہتا، لہٰذا ایک جگہ پر بحث کو کلوز کرتے ہیں، جھگڑا ختم کرتے ہیں. یہ نہیں کر سکتے آپ. حق میں تصرف نہیں کر سکتے، حق کی جیب سے خرچ نہیں کر سکتے، حق میں کمی نہیں کر سکتے. اگر آپ نے مداہنہ کیا، حق میں کمی کی دوسرے دشمن کے مقابلے میں، تو دشمن کو اس سے فائدہ ہوگا، تمہیں نقصان ہوگا، ہر صورت میں تمہیں نقصان ہوگا. مثلا اگر ایک شخص کا اعتقاد ہے کہ 10 5 جمع 5 10 ہوتے ہیں، جو درست ہے اور حق ہے کہ 5 جمع 5 10 ہوتے ہیں. دوسرے کا کہنا یہ ہے کہ نہ، 5 جمع 5 12 ہوتے ہیں. ان میں جھگڑا ہو گیا. اس جھگڑے میں آ کر اب بیچ میں کچھ مصالحت کار بھی آ جاتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے، نہ اس کی بات مانتے ہیں نہ اس کی بات مانتے ہیں، بیچ کا ایک راستہ نکالتے ہیں کہ نہ 5 جمع 5 12 ہوں اور نہ 5 جمع 5 10 ہوں، بلکہ تھوڑی سی گنجائش آپ نکالیں، تھوڑی سی آپ نکالیں، جھگڑا بھی ختم ہو جاتا ہے. اور ہم یہ کہہ جاتے ہیں، بیچ میں لا کر مسئلے کو کلوز کرتے ہیں کہ 5 جمع 5 11 ہوتے ہیں، نہ 10 درست ہیں اور نہ 12 درست ہیں، چونکہ جھگڑا ختم کرنا ہے. اب یہ نہیں کر سکتے آپ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ ہمیشہ باطل کے نفع میں جائے گا. یہ پھر بھی باطل ہی ہے. یہ جو مصالحت کروائی ہے یہ باطل ہے. حق سے آپ کم نہیں کر سکتے، حق سے ذرہ برابر آپ دستبردار ہوں گے. بے شک باطل بھی اپنے موقف سے اترے، باطل بھی اپنے موقف سے اگر ہٹتا ہے، لچک دکھاتا ہے، لچک دکھا کے بھی باطل پر ہی ہے. لیکن حق لچک دکھا کر حق پر نہیں ہوتا، حق لچک دکھا کے باطل ہو جاتا ہے. باطل لچک دکھا کے بھی باطل ہے، لیکن حق لچک دکھا کے حق نہیں رہتا. اس لیے حق میں گنجائش نہیں ہے سمجھوتے کی، اطاعت کی، مداہنہ کی. اور سورہ مبارکہ کافرون میں خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی مداہنہ کی ممانعت کو، نہی کو اس لہجے میں بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کو جب وہ لے کر آئے تجاویز رسول اللہ کے پاس، تو آیت اتری کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. دو ٹوک بات، لکم دینکم ولی دین. کیوں؟ کہ ہم آپ کے حق میں ذرا برابر 1 سینٹی میٹر 1 ملی میٹر حق سے دستبردار نہیں ہو سکتے، ضعف نہیں دکھا سکتے، کمزوری نہیں دکھا سکتے، چونکہ ذرا 1 ملی میٹر کی گنجائش نہیں ہے. آپ کے پاس ہے گنجائش، آپ باطل میں نرمی دکھا کر بھی باطل پر ہی رہیں گے، لیکن ہم نرمی دکھا کے حق میں پھر حق پر نہیں رہ سکتے. ہم اسی صورت میں حق پر ہیں کہ پورا حق جتنا ہے یہ سارا ہم مانیں اور یہ سارا تم مانو. اس وجہ سے حق و باطل میں مداہنہ ناممکن ہے اور ضرر ہے، ہمیشہ حق کے نقصان میں ہے. اور یہی پیمانہ ہے، یہی ترازو ہے جو دعویٰ رکھتے ہیں اہل حق ہونے کا اور اہل باطل کے ساتھ جا کر بیٹھتے ہیں اور وہاں جا کر دستبردار ہو جاتے ہیں. قرآن نہ ہی کر رہا ہے، یہ اطاعت کفار ہے، یہ اطاعت مشرکین ہے، یہ اطاعت اہل باطل ہے. وَلَا تُطِعْ، آپ ہرگز ان مکذبین
اور ان اہل باطل کی اطاعت مت کرو، مداہنہ مت دکھاؤ آپ ان کے سامنے۔ وہ یہ توقع رکھتے ہیں، وہ یہ طمع رکھتے ہیں کہ آپ مداہنہ دکھائیں، چونکہ انہوں نے یہ تجویز دی تھی کہ یعنی وَدُّوا لَوْ تُدْہِنْ فَيُدْہِنُونَ، آپ بھی لچک دکھاؤ، ہم بھی لچک دکھاتے ہیں، اور وہ دکھا بھی دیں گے، چونکہ ان کے لیے سخاوت ہے، وہ باطل ہے ان کا سرمایہ سارا، اور باطل میں ان کا ہاتھ کھلا ہے، جتنا خرچ کریں چونکہ باطل میں سے خرچ کر رہے ہیں، وہ لچک دکھائیں گے، آپ نہیں دکھا سکتے، چونکہ آپ کے لیے حق ہے اور معین ہے، حق توقیفی ہے، حق ایک فکس چیز ہے، چھیڑ نہیں سکتے اس کو، ہلا نہیں سکتے اس کو اپنی جگہ سے، آپ اوپر نیچے نہیں کر سکتے، آپ اس میں سازش نہیں کر سکتے، سمجھوتا نہیں کر سکتے، ساز باز نہیں کر سکتے آپ کسی کے ساتھ اگر حق پر ہو۔ بھلے اگر حق کا صرف بینر ہے اور حق اس بینر کے نیچے بھی باطل ہے، ان کا بینر بھی باطل ہے اور بینر کے نیچے بھی سب کچھ باطل ہے، ان کا جھنڈا بھی باطل ہے اور باطل کے نیچے بھی سب کچھ باطل ہے، لیکن ادھر جھنڈا حق ہے، نیچے باطل ہے، اور حق کا جھنڈا استعمال کرتے ہیں، یہ دونوں باطل ہیں، دونوں لشکر باطل ہیں، دونوں گروہ باطل ہیں، دونوں حزب باطل ہیں۔ لیکن اگر ایک طرف حزب حق ہے و ایک طرف حزب باطل، حزب حق کبھی بھی مداہنہ نہیں کر سکتے، ضعف نہیں دکھا سکتے، لچک نہیں دکھا سکتے، کمزوری نہیں دکھا سکتے، اور کفار کے لیے حق کے موقف کو ملائم بنانا یہ حماقت ہے۔ اس وقت ایک بڑی تعداد، چونکہ کفار نے اس آخری چند سالوں میں، چند دہائیوں میں، یعنی 20-30 سال سے کفار نے مومنین کو، مسلمین کو شدید ضربیں لگائی ہیں پورے عالم اسلام میں، ہر طرح سے مسلمانوں کے اندر فتنے کھڑے کیے، جنگیں کروائیں، فاسد حکمران بنائے، فاسد حکومتیں تشکیل دیں، اور ان کی ثروت لوٹی، ان کو آپس میں فرقہ واریت کی آگ میں جھونکا، ان کو مختلف فتنے ان کے اوپر بنا کر ٹھونسے، اس طرح سے انہوں نے ان کو نابود کیا ہے ان آخری 3-4 دہائیوں کے اندر، 20-30 سال کے اندر۔ اب اتنا زیادہ انہیں دباؤ میں رکھ کر، اور اس قدر انہیں دباؤ میں رکھ کر، اب ان کے ساتھ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے، جو ان سے توقع رکھتے ہیں، اس کے دفاع میں وہ بھی یہ توقع رکھتے ہیں، مثلا ایک آئے دن پاکستان کے اخباروں میں ایک چیز چھپتی ہے امریکہ کی طرف سے کہ ڈو مور، اور آگے بڑھو، یعنی اور امریکی مفادات کے لیے اور آگے قدم اٹھاؤ، ڈو مور۔ اپنا ملک تباہ کیا، اپنے ملک کو ان کے اختیار میں دیا، اپنی ہر چیز ان کو دے دی، حوالے کی ان کی، پھر بھی وہ اور آؤ، اور آگے آؤ، تحقیر و تذلیل و ہر اقدام انہوں نے کیا ہے، اور تمام اسلامی ممالک کے ساتھ یہ کیا۔ ایسے میں شیطانی طاقتیں ابھی مسلمان دنیا پر غضبناک ہیں، مثلا ابھی امریکہ موجودہ صدر یہ شدید ناراض ہے مسلمانوں سے، ٹرمپ، اور نفرت ہے اس کے اندر۔ اب مسلمان کس چیز میں لگے ہوئے ہیں؟ اپنے آپ کو، مسلمان ممالک کو اور اسلام کو ملائم بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ایک عمل ہے جو جاری ہے اور واضح اور علنی طور پر جاری ہے کہ اسلام کو ملائم کریں، مسلمانوں کو، مومنین کو ملائم بنائیں، تیل ملیں اس کے اوپر، اسلام کے اوپر تیل ملیں، مالش کریں اسلام کی، تاکہ اتنا اسلام ہو جائے کہ امریکہ کے لیے قابل قبول ہو جائے۔ جو خصوصاً یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں دانشور، وہ یہی کام کر رہے ہیں روزانہ، اور جو غیر مسلم ممالک میں بیٹھے ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں کہ اسلام کو کفار کے لیے قابل قبول بنا رہے ہیں۔ کبھی گنگا میں جا نہاتے ہیں، کبھی مورتی کے سامنے جا سجدہ کرتے ہیں، کبھی کسی اس بابے کے سامنے بیعت کر لیتے ہیں جا کر، کبھی کسی مظاہر شرک و کفر کے سامنے جا کر سرنگون ہوتے ہیں، یہ تأثر دینے کے لیے کہ اسلام اتنا نرم مذہب ہے کہ وہ مورتیوں کو بھی قبول کرتا ہے، وہ
ہر مذہب کو قبول کرتا ہے، اس کے اندر ہر شرک و کفر کی نعوذ باللہ گنجائش ہے، اور اپنے تئیں بہت سمجھدار ہیں، اپنے تئیں یہ اسلام کے مستقبل کو بچا رہے ہیں۔ یعنی جو دہشت گردوں نے کیا وہ اسلام کا چہرہ جو دہشت گردی کے طور پر شمار کیا گیا، اتنا ہی ضرر یہ گروہ پہنچا رہا ہے۔ جنہوں نے داعش نے جو کچھ کیا، طالبان نے جو کچھ کیا، اور ان کے مثلاً پاکستان کے اندر ان کے لشکروں نے جو کچھ کیا، سپاہی صحابہ نے کیا، اور لشکر جنگوی نے جو کچھ کیا، اور جو ان کے ذیلی شاخوں نے، کہ بہت ہیں، مجھے نام بھی ان کے سب کے یاد نہیں ہیں، مختلف ممالک میں انہوں نے جو کچھ کیا ہے، اس نے دین کو تباہ کیا ہے۔ اس حرکت نے، اس دہشت گردی والے چہرے نے، اس دہشت گردی کے مقابلے میں جو لشکر اب بنا ہے، یہ گنگا والا اور مورتیوں والا لشکر جو اسلام کو ملائم بنا رہا ہے۔ مثلا ایسا اسلام پیش کریں کہ امریکہ کو قبول ہو، جہاں عورتیں نماز پڑھا رہی ہیں، پتلون پہن کے، جین پہن کے امامت کروا رہی ہیں، تضحیک و تمسخر اسلام کا اڑا رہی ہیں، اسلامی حرمات اور اسلامی محرمات و مقدسات کی تضحیک کر رہے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یورپی یونین کو قبول ہو جائے وہ اسلام جو وہ قبول کریں، وہ اسلام جو ان کی منشا کے مطابق ہے۔ یہی مداہنہ ہے، یہی اطاعت کفر کی، اسی کی گنجائش نہیں ہے۔ آپ نہ اتنا اسلام کو خشن بناؤ، نہ اتنا درست بناؤ کہ دہشت گردی والا چہرہ ہو، اور نہ یہ ملائمت والا چہرہ بناؤ، مداہنہ والا چہرہ بناؤ، گنگا والا، کہ اسلام اور کفر میں فرق ہی مٹا دو، اسلام اور شرک میں فرق ہی مٹا دو۔ یہ دونوں ظلم ہیں اسلام کے اوپر، یہ بھی تباہ کر رہے ہیں، وہ بھی تباہ کر رہے ہیں۔ یہ اپنے گمان میں ہے کہ نہ، ہم اسلام کو ملائم کر کے، نرم کر کے، قابل قبول بنا کے، میٹھا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کریں، کفر کے سامنے، تاکہ کفار کہیں یہ ٹھیک ہے، یہ اسلام ہے، اگر تو یہ ہمیں قبول ہے۔ یہ دونوں مجرم گروہ ہیں، دونوں ظالم گروہ ہیں، دونوں مداہن ہیں، دونوں، ایک متجاوز ہے اور ایک دین کو اس طرح سے نقصان پہنچایا، اور اس نے دین کو اس طرح سے نقصان پہنچایا۔ اور یہ دوسرا شاید زیادہ خطرناک ہوگا، اس پہلے دہشت گرد لشکر اور وحشتناک لشکر جو بنا ہے پہلے دین کے نام پر، اس سے زیادہ خوفناک لشکر یہ بن رہا ہے جو مداہن ہے۔ وہ دہشت گرد ہیں، یہ مداہن ہیں۔ مداہن اسلام سے دستبردار ہو کے، اسلام کے چہرے کو مسخ کر کے، اسلامی موقف تبدیل کر کے، جو قرآن ہے یہی دین، اس کو رہنے دو، اس کو نہ چھیڑو، جو کچھ سیرت طیبہ رسول اللہ کی ہے اسی کو قائم رکھو، جو ائمہ اطہار اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات ہیں اسے قائم رکھو، جو قرآن کریم ہے اسے قائم رکھو، جو اللہ کے فرامین ہے اسے قائم رکھو۔ ان کی خاطر اس سے مسخ نہ کرو، اسے مداہنت نہ کرو اس کے اندر۔ یہ پس مداہنہ رائے حل نہیں ہے، یا دشمنوں کے رائے حل، باطل کے رائے حل لے کر حق کی مشکل حل کرنا، یہ کسی سطح پر روا نہیں ہے، نہ کسی علاقائی سطح پر یہ روا ہے، نہ ملکی سطح پر یہ روا ہے، نہ عالمی سطح پر یہ روا ہے۔ جب قرآن کریم کا حکم ہے فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، یہ چاہتے ہیں مداہنہ، لیکن آپ نے اطاعت نہیں کرنی، آپ نے ایک نہیں ماننی ان کی خاطر لچک پیدا نہیں کرنی آپ نے، چونکہ حق ہے آپ کے پاس، جو متاع ہے، جو سرمایہ، وہ حق ہے۔ حق میں کس طرح آپ کمی کریں گے؟ حق میں کس طرح آپ دستبردار ہوں گے؟ پیچھے جو رہ جائے گا دستبرداری کے بعد وہ حق ہوگا، حق میں کمی کرو وہ حق نہیں رہتا۔ بس یہ ممنوع راستہ ہے۔ بعضوں نے یہی عملاً مداہنہ کرتے ہیں، لیکن نام اس کا مدارا رکھا ہوا ہے کہ یہ مدارا ہے، چونکہ مدارا ایک اور حکم ہے دین کا کہ آپ دوسروں کے ساتھ مدارا کرو، اور مدارا کو بھی عقل مندی کہا گیا ہے، بلکہ ایک بہترین پسندیدہ صفت و رویہ اسے مدارا کہا گیا ہے۔ جیسے بعض کھاتے سود ہیں لیکن نام اس کا نفع رکھا ہوا ہے، حرام کا نام، حلال عنوان حلال کا رکھا ہوا ہے، کام حرام کا کرتے ہیں، وہ حلال کی دکان پہ حرام کھا رہے ہیں، حلال کے نام پر حرام کر رہے ہیں۔
بعض یہی کام کرتے ہیں، مثلاً دلائل دیتے ہیں، یہ چونکہ مبتلا بے مسائل ہیں، مسامحہ، مساہلہ اور مدارا، یہ 3 اصطلاحات ہیں جو اسی باب میں ہیں کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ جو رویے رکھنے ہیں وہ کس طرح کے رکھنے ہیں۔ مسامحہ اور مدارا اور مساہلہ، ایک مداہنہ تھا، مداہنہ واضح ہو گیا کہ کس کو کہتے ہیں اور اجازت نہیں ہے حق و باطل کے اندر، لیکن مدارا لازمی ہے۔ مدارا اور مساہلہ، مداہنہ میں فرق کی ضرورت ہے کہ فرق کیا ہے۔ اگر یہ فرق نہ ہوا تو حلال کے نام پر حرام کرتے رہیں گے ہم، یعنی نام مدارا رکھا ہوا ہے، کر مداہنہ رہے ہیں ہم۔ مدارا اور چیز ہے، مداہنہ اور چیز ہے۔ یہ اصطلاحات واضح ہوں گی تو ہمارے لیے عمل واضح ہوں گے، پھر یہ پتہ چلے گا کون کیا کر رہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اسے بعد میں انشاءاللہ بیان کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔